مل گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو گھر ڈیلس کے رہنما اصول. اردو گھر ڈیلس کے تمام پروگرام درج ذیل رہنما اصولوں کی روشنی میں ترتیب دیے جائیں گے. اردو گھر کے ہر پروگرام کے آغاز میں شرکا کو ان رہنما اصولوں سے آگاہ کیا جائے گا. اردو گھر کا ہر پروگرام معین وقت پر شروع ہوگا اور معینہ وقت پر اختتام پذیر ہوگا. ہر موضوع پر ہر شریک کو اظہار خیال کرنے کی درخواست کی جائے گی. ہر شریک کو ایک متعین وقت کے لیے جو زیادہ سے زیادہ 5 منٹ ہوگا اظہار خیال کرنے کی گزارش کی جائے گی. ہر پروگرام کا ایک صدر ہوگا اور صدر محفل کے دائیں طرف سے باری باری اظہار خیال کیا جائے گا. تمام شرکا کی باری باری اظہار خیال کرنے کے بعد اگر کوئی شریک کسی نقطے کی مزید وضاحت کرنا چاہے گا تو 2 منٹ میں وضاحت کرنے کی گزارش کی جائے گی. اب وہ صدر نشین کی اجازت سے اظہار خیال کریں گے. اظہار خیال کو موضوع تک محدود رکھنے اور نقطہ وار بیان کرنے کی گزارش کی جائے گی. کسی شریک کے اظہار خیال کے دوران دیگر شرکا سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ قطع کلامی سے حتی الامکان گریز کریں. چونکہ ہر پروگرام وقت پر شروع ہوگا لہٰذا ممکن ہے کہ دیر سے تشریف لانے والوں کو اظہار خیال کا موقع نہ مل سکے، جس کے لیے ہم پیش کی معذرت خواہ ہیں. اظہار خیال کے دوران کسی بھی قسم کی الزام تراشی، طنز و تشنیع اور بحث و تمہیز سے گریز کر کے صرف اپنا نقطہ نظر مقررہ وقت میں پیش کرنے کی گزارش کی جائے گی. اردو گھر کا دفتر کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت کی سرگرمیوں کا مرکز قطعی نہیں ہوگا، لہٰذا اس نوع کی گفتگو سے بھی ہر پروگرام میں پرہیز کیا جائے گا. ہر پروگرام میں شرکت صرف اردو گھر کی دعوت سے مشروط ہوگی. کسی بھی پروگرام میں کسی بری شہرت رکھنے والے فرد کو مدعو کرنے سے گریز کیا جائے گا. اردو گھر کے پروگراموں کی تمام سرگرمیاں اخلاقی حدود کی پابند ہوں گی. سب کے اہل خانہ سب کے لیے لائق احترام ہے، لہٰذا گفتگو کے دوران کسی کے اہل خانہ کی بابت کسی بھی منفی رائے سے گریز کیا جائے گا. جو شخص محفل میں موجود نہیں اس کے بارے میں منفی رائے سے گریز کیا جائے گا. البتہ اس کے فن پر صحت مند اور مثبت گفتگو کی جا سکتی ہے. کسی بھی مرحوم کے بارے میں کسی بھی منفی رائے سے گریز کیا جائے گا. نارتھ امریکہ میں رہنے والے مختلف زبان میں بات کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی گلابی اردو اتنی ہی عزیز ہوگی جتنی انہیں ہماری عنابی انگریزی ہے. پروگرام کے اختتام پر اگر صدر محفل اپنی بات جاری رکھنا چاہتے ہیں تو وہ معین وقت کے بعد بھی محدود وقت میں بات مکمل کریں گے. اسی طرح اختلاف رائے کی صورت میں ان کا فیصلہ حتمی ہوگا. اردو گھر ڈیلس کے دفتر اور اس کی تمام پروگراموں کی کارروائی ترجیحاً اردو زبان میں ہوگی. شکریہ. بہت بہت شکریہ صوفیہ بہن. آج میں آپ لوگوں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ایک طویل عرصے کے بعد ہماری آج نشست ہو رہی ہے. غالباً ہم آخری بار 27 مارچ کو بالمشافہ ملے تھے اردو گھر کے دفتر میں. اس کے بعد رمضانوں کے سلسلے میں رمضان کے مہینے میں سلسلہ منقطع ہو گیا جو کہ ہماری روایت ہے، اور اب ہم نے دوبارہ اس کو شروع کیا ہے. ہم چاہ تو یہ رہے تھے کہ بالمشافہ کریں، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ہم کم سے کم آج کی نشست زوم پر کر رہے ہیں، اور آئندہ کی نشست کے بارے میں تفصیلات جو ہے انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد طے کریں گے. یہ ہماری دھنک نشست ہے، عید کے فوراً بعد ہے. اب اسے عید ملن نشست بھی کہہ لیجئے. دھنک نشست کے حوالے سے آزادی ہے موضوع کی، آپ جس چیز سے چاہے بات کریں. اپنا کوئی کلام سنا دیجئے، کسی اور کا کچھ پڑھ کے سنا دیجئے، کوئی نثر، کوئی نظم، کوئی بات، کچھ بھی کہنا ہو آپ کو، اوپن فورم ہے. آج ہماری صدر مجلس ہے محترمہ فرحین. تو فرحین آپ کی اجازت سے، ویسے تو ہماری ایک ترتیب ہوتی ہے، اسی ترتیب کو ہم فالو کریں گے. تو فرحین آپ کی اجازت سے میں سب سے پہلے شیخ اعجاز صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ کچھ ہمیں کچھ کہیں، کچھ خطاب فرمائیں. شیخ اعجاز صاحب. ہاں جی، بہت شکریہ. میں ابھی کچھ حالات ایسے ہیں آج کل، ان سے بہت میں متاثر ہوا، اور اس سے کل ہی میں نے ایک غزل لکھنے کی کوشش کی. میں چاہتا ہوں کہ وہ پیش کروں. تو صاحب صدر اجازت ہے؟ صاحبہ صدر اجازت ہے؟ کیوں شرمندہ کر رہے؟ اچھا، یہ عرض کیا ہے: اب دل ہمیں کسی سے لگانا ہی چاہیے، اب دل ہمیں کسی سے لگانا ہی چاہیے، شوق جنوں کو سامنے آنا ہی چاہیے. بہت خوب، بہت اچھے. خوشیوں کو پاس رکھنا نہیں ہے خوشی کی بات، خوشیوں کو پاس رکھنا نہیں ہے خوشی کی بات، ہاتھوں میں دوسروں کے بھی جانا ہی چاہیے. واہ واہ
वाह 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 वाह। बहुत खूब। दूसरा मिसरा दोबारा पढ़े। अच्छा, खुशियों को पास रखना नहीं है खुशी की बात, हाथों में दूसरों के भी जाना ही चाहिए। और शेर है, हो खौफ डूबने का तो जाओ जरूर तुम, हो वाह खौफ डूबने का तो जाओ जरूर तुम, मौजों से लड़ना तुमको भी आना ही चाहिए। बेशक, वाह खूब। वाह भी वाह। और शेर है, और शेर है, बेहतर दुआएं साथ हो पर आज़्म भी रहे, बेहतर दुआएं साथ हो पर अज़्म भी रहे, मकसद मकसद अमल के पहलू में लाना ही चाहिए। मकसद अमल के, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। और शेर मुलाजा हो, कब तक छुपा के रखेंगे अंदर की खामियां, वाह कब तक छुपा के रखेंगे अंदर की खामियां, खुद का भी एहतसाब कराना ही चाहिए। बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब। नहीं शुक्रिया चाहिए, साहब। बिल्कुल इंशाल्लाह। कब तक छुपा के रखेंगे अंदर की खामियां, खुद का भी एहतसाब कराना ही चाहिए। दें दर्श हम सरी का जो उठानी है कौम गर, दें दर्श हम सरी का जो उठानी है कौम गर, छोटे बड़े का फर्क मिटाना ही चाहिए। बेशक, बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर है, दौरे सितम गरी में तो एजाज लाजमी, गौर कीजिएगा, दौरे सितम गरी में तो एजाज लाजमी, खुद को सितम शनास बनाना ही चाहिए। अरे वाह, बहुत अच्छे। वाह, बहुत अच्छे। दोबारा पढ़िए, दौरे दोबारा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा है आपका। दौरे सितम गरी में, दौरे सितम गरी में तो एजाज लाजमी, खुद को सितम शनास बनाना ही चाहिए। वाह वाह वाह। अब दिल हमें किसी से लगाना ही चाहिए, शौके जुनू को सामने आना ही चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे था, बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन शेख साहब। अब शेख एजाज साहब के बाद मैं गुजारिश करूंगा मोहतरमा तलमीज़ फातिमा बरनी से कि वो कुछ बात करें। हमारी आज धड़क नशिस्त है, तो जिस मौजू पे चाहे वो बात कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो खैर कुछ लिख के नहीं लाई हूँ, दो तीन एक शायद मौजू पे बात कर लूँ। और वो मौजू है, असल में पिछले दिनों मैंने, पिछले चंद सालों में मैंने इस पे थोड़ी सी समझ लीजिए तहकीक की, या थोड़ा सा इस बस मौजू पे थोड़ा सा गौर किया कि उर्दू ज़बान में जो मौसम है, इससे पहले हमारा एक प्रोग्राम भी बल्कि मौसम खज़ब पे होता, तो वो हमारी ज़बान में किस हद तक दाखिल है। तो मैंने एक थोड़ा सा इसका थोड़ा सा तज्जिया किया कि गर्मी का जो लफ्ज़ है और गर्मी का जो मौसम है वो किस तरह आया है उर्दू शायरी में। बहुत मशहूर एक शेर है गज़ल का, और गाया गया है कि जिंदगी की राहों में, आप लोगों ने सुना भी होगा, गजल गाई गई है, जिंदगी की राहों में रंजो गम की मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। तो मैंने ये बात सोची कि कयामत के हवाले से और भीड़, ज़ाहिर है कि ऑफ कोर्स इस शेर में एक फर्द की तन्हाई पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, और कयामत में चूंकि हर शख्स अकेला होगा तो इसी रियायत का फायदा उठाया गया है। अलबत्ता मैंने इस मौजू पे भी सोचा कि उर्दू ज़बान में जितना लफ्ज़, यानी कि हम जो इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ क़यामत की गर्मी, और उसका ताल्लुक हमारे मौसम और हमारे खित्ते से है, क्योंकि ज़ाहिर उर्दू में ये तरकीब या ये लफ्ज़ मौजूद नहीं है, क़यामत की सर्दी। तो और इसीलिए शायद इसलिए क़यामत का ताल्लुक गर्मी के दिन से है, और या गर्मी का ताल्लुक क़यामत के दिन से है। तो जैसे अनीस के जो मरासी हैं उसमें भी ज़्यादा गर्मी के मौसम का जिक्र है। मैंने बहुत पहले एक नज़्म पढ़ी थी, उसमें ये था, वो तपती फ़ज़ा वो क़यामत की गर्मी, फलक जल रहा था, ये मर्सी कशेर नहीं है, ज़मी भुन रही थी।
تو جتنا قیامت کا اور گرمی کا ذکر ہے، ظاہر قیامت اور سردی کا ذکر نہیں ہے، تو لہٰذا مجھے اندازہ ہوا کہ اردو زبان میں اس طرح کی کوئی ترکیب موجود نہیں ہے جو کہ سردی کی شدت کو بیان کر سکے. زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کڑاکے کی سردی، دانت سے دانت بج رہا تھا، کب کبھی تاری تھی، لیکن قیامت کا کہیں ذکر نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ قیامت اور گرمی لازم و ملزوم ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری شاعری میں جو مذہب کا جو عنصر آیا ہے وہ اتنا زیادہ گہرا اور اتنا رچا ہوا ہے شاعری میں کہ اسے نکالنا اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ بالکل رچی بسی بات ہے شاعری میں. تو میں ایک اس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہی تھی. دوسرے میں ایک اور موضوع پہ جو میرے ذہن میں تھا، میں سوچ رہی تھی بات کروں، وہ یہ کہ اردو شاعری میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ایک اور اک، دونوں کے ایک ہی معنی، لیکن ایک اور اک جو ہے وہ مختلف معنی میں اور مختلف کانٹیکسٹ میں اردو شاعری میں بہت استعمال ہوا ہے. مثلاً یہ کہ ایک جہاں استعمال ہوا ہے وہ صرف کیا کہوں میں، آپ لوگ بلکہ میرا خیال اس موضوع پہ شاید میری مدد بھی کر سکیں. میر کا شعر ہے کہ عشق میر ایک بھاری پتھر ہے، کب یہ مجھ ناتواں سے اٹھتا ہے. لیکن جیسے عباس تابش کا شعر ہے، اور میں نے اس میں یہ بات دیکھی کہ انہوں نے ایک اور ایک کا کتنا بہت اچھا فائدہ اٹھایا ہے اس کے فرق کا، کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. تو ایک اور ایک کا جو فرق ہے انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے استعمال کیا. تو یہاں پہ ایک جو ہے وہ کسی چیز کو مخصوص کرنے کے لیے، اور ایک جو ہے وہ ایک یعنی کہ ونس، جس کے لیے ہم انگریزی میں لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ استعمال کیا جاتا ہے. یا یہ کہ کیا ہے وہ شعر، ایک سے واقف ان میں نہیں، میر کا شعر ہے، کہنے کو تو ہر ایک رمز و اشارہ کنز و کنایہ مہر و وفا لطف و عنایت، ایک سے واقف ان میں نہیں، یعنی ان چاروں میں سے کسی ایک سے بھی واقف نہیں. کہنے کو ہر ایک رمز و اشارہ کنز و کنایہ جانے. معذرت چاہتے ہو اگر یہ شعر مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہے. تو یہاں بھی ایک اور ایک کا جو فرق ہے وہ اردو شاعری میں اس طرح استعمال ہوا ہے کہ ایک کا مطلب ہوتا ہے ونس، اور ایک کا مطلب ہوتا ہے امنگ دیم، جو میں سمجھ سکتی ہوں اتنا میں. تو بس اتنا ہی مجھے آج کہنا تھا، جو باتیں ذہن میں آ رہی تھی. میرا خیال اس کے بعد کسی اور کو موقع دے دیں. چلیے، بہت شکریہ تلمیز بہن، آپ نے بات دلچسپ کی ہے، اس پہ سوچا جا سکتا ہے. لیکن میرا خیال میں جو شاعری کے اندر ایک اور ایک یا تیری تیری میری میری، اس میں بھی نا وزن کے لیے ہم کرتے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں اس کی کہ وہ وزن میں پورا بیٹھے. تو کئی جگہ پہ آپ جو ہے وہ بات ایک کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وزن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ یہ کو ڈراپ کر دیا جائے تو ایک بات کی جاتی ہے، یا وائس ورسا. تو میں اس میں ابھی سطحی طور پہ میں متفق نہیں ہوں آپ سے، لیکن اس میں یقیناً غور کیا جا سکتا ہے کہ کیا اس میں کیا واقعی کوئی مطالب میں ان کے فرق ہے. ایک بات بڑی دلچسپ میں کل یاسر قادی کے لیکچر میں سن رہا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ عربی کے اندر جو ایک ہی الفاظ، بالکل ہم معانی الفاظ کے اندر بعض وقت اس کے املا دو مختلف املا ہوتے ہیں، ایک ایڈیشنل ورڈ ہوتا ہے. ابھی میں عربی کے حوالے سے بتا رہا ہوں، یہ ایک یا ایک کا نہیں، لیکن اس میں شاید وہ قانون نافذ ہوتا ہو. انہوں نے کہا کہ جب جو ایڈیشنل املا کے ساتھ بھی جب بات آتی ہے اور بغیر اس املا کے لفظ کے ساتھ آتی ہے، تو آپ ایمفیسائز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تب وہ ایڈیشنل املا بھی آپ اس میں شامل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ بھی جو ہے ایک میں اگر آپ نے یہ کے ساتھ لکھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے آئمہ ہیں ان کے ذہن میں ایک ایمفیسس کرنے والی بات ہو، کیونکہ انہوں نے ایک کی جگہ ایک کہا ہے. تو بہرحال ایک کامنٹ ہے میرا، لیکن جنرلی جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف یہ وزن کی پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے. واللہ عالم صاحب. بچپن میں امی ہمیں وہ سناتی تھی لوری، جو کہ ایکچولی کوئی گانا تھا 60s کا، ایک میرا چاند ایک میرا تارا. تو اس میں ایک ہے، ایک نہیں ہے. وزن نا اونلی ون ہے نا، ایک کا مطلب اونلی ون. جو میں ایک بھی ہے، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اللہ ایک ہے، ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے. اور ایک کا مطلب ہے امنگ دم. نہیں، میرا نہیں خیال اس میں، واللہ عالم، اس میں سوچا جا سکتا ہے. اچھا پوائنٹ ہے. بار اس پہ جو تحقیق کر سکتا ہے کرے، مجھے بھی بتائے اور میں اپنی رائے سے پھر رجوع کروں. ضرور ضرور.
تلمیز بہن کے بعد اب جو اگلا نمبر ہے ہمارے پاس وہ ہے حسن زیدی صاحب کا. فرحین آپ کی اجازت سے میں حسن زیدی صاحب کو دعوت دوں گا اور آج ہمیں وہ دلچسپ ایک نعت سنائیں گے شاید. جی وہ رات ہی نعت مکمل ہوئی ہے جو مجھے ابھی اسلام آباد بھیجنی ہے، جو وہاں پر پیش کی جائے گی ابھی جو ہفتہ آئے گا اس میں اتوار کو. تو قابل اصلاح ہے بہرحال، لیکن کچھ تھوڑی سی طویل ہو گئی ہے. چلے آپ کی نظر کرتا ہوں. اس کا جو ردیف دیا گیا تھا وہ شہ دو سرا. اس پر سب لوگوں نے نعتیں لکھنی ہیں، کسی بھی وزن پر اور کسی بھی بحر میں وہ نعت لکھ سکتے ہیں. تو میں نے بھی کوشش کی ہے. تو بیٹھے بیٹھے ایسے ہی کل مغرب کے بعد بیٹھا تو یہ نعت اتر گئی بس. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں لکھ سکتے نعت کے سلسلے میں، خاص طور پر. تو عرض کرتا ہوں. وجہ تخلیق خلقت شہ دو سرا، وجہ تخلیق خلقت شہ دو سرا، سارے عالم کی رحمت شہ دو سرا. ہم سے ہو دور کلفت شہ دو سرا، ہم سے ہو دور کلفت شہ دو سرا، ہو عطا دست شفقت شہ دو سرا، ہو عطا دست شفقت شہ دو سرا. اور سارا قرآن ہی آپ کی نعت ہے، سارا قرآن ہی آپ کی نعت ہے. ہم سے کیسے ہو مدحت شہ دو سرا، ہم سے کیسے ہو مدحت شہ دو سرا. اور آپ کے خلق سے کس قدر دور ہیں، آپ کے خلق سے کس قدر دور ہیں. ہم سراپا ندامت شہ دو سرا، آپ کے خلق سے کس قدر دور ہیں. ہم سراپا ندامت شہ دو سرا. علم و حکمت سے روشن ہوا کل جہاں، علم و حکمت سے روشن ہوا کل جہاں. لائے شمع ہدایت شہ دو سرا، لائے شمع ہدایت شہ دو سرا. جن پہ آیات تطہیر نازل ہوئی، جن پہ آیات تطہیر نازل ہوئی، آپ کی ہے وہ عطرت شہ دو سرا، آپ کی ہے وہ عطرت شہ دو سرا. اور سب ہیں انسان برابر تفاوت نہیں، سب ہیں انسان برابر تفاوت نہیں. نوع انسان کی عظمت شہ دو سرا. اور حال اپنا حضور ایسا بے حال ہے، حال اپنا
हुजूर ऐसा बेहाल है, होने गाहे इनायत शहे दो सरा, और नाउमीदी नहीं शेवए बंदगी, नाउमीदी नहीं शेवए बंदगी, आपकी है नसीहत शहे दो सरा, आपकी है नसीहत शहे दो सरा, और इस जमाने के फितनों से बच जाए हम, इस जमाने के फितनों से बच जाए हम, इस दुआ की है हाजत शहे दो सरा, इस दुआ की है हाजत शहे दो सरा, और है यकीन हमको मिल जाएगी आपसे, है यकीन हमको मिल जाएगी आपसे, रोज़े महशर शफाअत शहे दो सरा, रोज़े महशर शफाअत शहे दो सरा, और आपके जिक्र की बरकतें हैं हसन, आपके जिक्र की बरकतें हैं हसन, नात की ये सादत शहे दो सरा, आपके जिक्र की बरकतें हैं हसन, नात की ये सादत शहे दो सरा, वजह तखलीक़ खल्क़त शहे दो सरा, सारे आलम की रहमत शहे दो सरा। जनाब बहुत उम्दा, बहुत जबरदस्त हसन भाई, बहुत ही अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत हसन भाई, बहुत रोज़े महशर शफाअत, बहुत जबरदस्त, बहुत इंशाअल्लाह। सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि आपने जो तर्ज़े जिस तरह से आपने उसको पढ़ा वो भी बहुत माशाअल्लाह। मुझे वो उरूस पे वो दस्तरस नहीं है, मैं तो इसी तरह तरन्नुम से लिख लेता। चलिए, ना उम्मीदी नहीं शेवाए बंदगी, आपकी है नसीहत शहे दो सरा, ये थे हमारे अपने हसन ज़ैदी साहब। अब उसके बाद मैं गुजारिश करूंगा मोहतरमा सूफिया ज़मीर से कि वो कुछ हमसे बात करें। सूफिया ज़मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा तो मैं कोई मजमून लिखती हूँ जो कि मैंने प्रॉपर्ली लिखा होता है, आज मुझे इतना वक्त नहीं मिला कि मैं इसको अपने ख्यालात को एक मजमून का कालिब दे सकती, तो ये बेतरतीब सोचे हैं, और ये एक ऐसा मौजू है जो मुझे थोड़ा सा परेशान करता है। मेरे मजमून का या मकाले का, जो कि मजमून नहीं है, उसका उन्वान है उर्दू अदब के हवाले से इंटरनेट पे मौजूद गलत मालूमात की तरोईज। तो ये जो है मजमून मेरे दिल से बहुत करीब है, क्योंकि मुझे इससे बहुत तकलीफ होती है। इस पे पीएचडी की जा सकती है, और एक नहीं 20-25 पीएचडी निपटाई जा सकती है इस पे। जी बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक दफा बहुत पहले मेरा बेटा, उसको मजमून दिया गया था उसकी टीचर की तरफ से हाई स्कूल में कि आजकल का सबसे बड़ा मसला क्या है। तो उसने ऐसे वो ब्रेनस्टॉर्म कर रहा था मेरे साथ, उसने कहा कि ये मसला गुर्बत हो सकती है, ये मसला जंग हो सकती है, तो उसने बीमारी हो सकती है, उसने बहुत सारे कैंसर वगैरह ऐसी लाइलाज बीमारी, उसने बहुत सारे मसले हमसे डिस्कस किए, और फिर उसने एकदम उसको लाइट बल्ब मोमेंट हुआ, उसने कहा नहीं अम्मी, आजकल का सबसे बड़ा मसला मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन है, कि किस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत मालूमात को फैलाया जाता है। और जाहिर है ये मौजू अपनी ज़ात में खुद एक बहुत बड़ा मौजू है कि
اس میں تو ہر چیز آ جاتی ہے، بہتان اور پروپیگنڈا اور غلط معلومات پھیلا کے لوگوں میں نفرت پھیلانا، اور اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے ہر پیمانے پر. لیکن میں اس کو محدود کر کے صرف ادب کے حوالے سے بات کرتی ہوں کہ اردو ادب کے حوالے سے انٹرنیٹ پہ جو اتنی ساری غلط معلومات موجود ہیں، وہ کیوں ہیں، اور ان کے روک تھام کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. اور وہ پچھلے 5-6 سالوں میں خصوصاً یہ ایک سیلاب آیا ہے غلط ناقص معلومات کا، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جس کے پیچھے کوئی جانچ نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ جب سے یہ اردو کا کی بورڈ خصوصاً آیا ہے تو بہت سے لوگ کی بورڈ وارئر بن گئے ہیں. تو ان کا مقصد یہی ہے کہ بس بیٹھ کے وہ ٹائپ کرتے رہتے ہیں، ان کو جو کچھ بھی ملتا ہے، جو سمجھ آتا ہے، جو نظر آتا ہے، کہیں سے بھی پڑھ لیا، کہیں سے بھی اٹھا لیا اور اس کے بعد اسے آگے پہنچا دیا، اور یہ سمجھا کہ ہم نے جو ہے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے. لیکن حقیقت میں وہ ایک ڈس سروس ہے جو وہ کر رہے ہیں ان شاعر و ادیبوں کے ساتھ بھی، اردو ادب کے ساتھ بھی. کیونکہ اگر اس ساری معلومات کو اسی طرح سوشل میڈیا پہ رہنے دیا جائے گا تو ہمارے بعد آنے والی نسلیں فیصلہ بھی نہیں کر پائیں گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اور جس سے کہنا چاہیے نا ٹو سیپریٹ دا ویٹ فرام دا شیف، they won't be able to do it، کہ انہیں نہیں پتا ہوگا کہ اس میں سے کیا اطلاعات غلط ہیں اور کیا صحیح ہیں. اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ایک وائرل پوسٹ آ جاتی ہے جو کہ ایک گروپ پہ آتی ہے، اور پھر اس کے بعد 6 7 8 اور گروپ جن کے بھی آپ ممبر ہوتے ہیں ان سب پہ وہی چیز آتی ہے، اور آپ ایک پہ تردید کرتے ہیں اور پھر لیکن وہ پھر کسی اور گروپ پہ آ جاتی ہے. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اور پھر وہ 20-25 دن بعد دوبارہ آ جاتی ہے، پھر 2 مہینے بعد دوبارہ آ جاتی ہے. تو وہ ٹرمینیٹر کی طرح یہ آئی ول بی بیک، کہ یہ وہ چیزیں جو کبھی نہیں مرتی. وہ یا ہیلیز کامٹ تو 70 سال بعد آتا تھا، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت تیزی سے پھیلتی ہیں، اور ان کی آپ کتنی بھی تردید کریں، کتنا بھی آپ کچھ کریں، یہ کبھی مرتی نہیں ہے. تو جھوٹ جو ہے وہ سچ کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے جسے کہتے ہیں ڈیفیوز ہوتا ہے یا سرایت کرتا ہے. تو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ غلط معلومات اور بے شمار ایسے مضامین موجود ہیں جن کو پھیلایا جاتا ہے صرف ایک بٹن دبانے کا کام ہے، کہ آپ نے بٹن دبایا اور وہ معلومات ادھر سے ادھر جو ہے وہ چلی گئیں. اگر یہ معلومات کسی کے صحت کے بارے میں، علاج کے بارے میں، تو کسی کی جان بھی لے سکتی ہیں. لیکن ادب کے بارے میں معلومات ظاہر ہے اتنا نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن وہ ہمارے ادب کی جان لے رہی ہیں. تو وہ ہمارے ادب کو اسے کہتے ہیں کل کر رہی ہیں، اور اس کے لیے انتہائی جان لیوا ہیں. اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے مل کے، کوئی کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح اس کو روک سکتے ہیں. میرا خیال ہے ریختہ اس کے لیے بہت اچھی کوشش ہے کہ انہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جس پہ آپ کو کم از کم 90% 95% آپ اس کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں. لیکن ریختہ پر بھی بہت غلط انفارمیشن ہے. تو جیسے 6-7 چیزیں تو میں نے ہی نشاندہی کی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا بھی کوئی ایسا فورم یا کوئی ایسا ٹول ہونا چاہیے کہ جس پہ اگر آپ کو کوئی چیز بالکل تحقیق کے ساتھ پتا ہو کہ یہ ریختہ پر غلط لکھی ہوئی ہے تو آپ اس کو انہیں بتا سکیں اور پھر وہ جا کے ٹھیک کر سکیں. کیونکہ کوئی تو چیز ایسی ہو کہ جو کہ ایک سند ہو، ایک حوالہ ہو کہ جس کو آپ معتبر مان سکیں، اور جس پہ آپ اعتبار کر کے اس کو پھر آگے اگر آپ پہنچا سکیں تو وہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے جو ہے اپنا بھی وقت برباد نہیں کیا اور کسی اور کا بھی وقت برباد نہیں کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسے شاعر ادیب ہیں بیچارے جو خاص طور پہ اس کا ہدف ہیں. اگر آپ انٹرنیٹ کو دیکھیں تو آپ کو کوئی بھی غلط شعر مجاز کے نام سے یا جگر کے نام سے یا شیفتہ کے نام سے منسوب نہیں ملے گا. کیونکہ مجھے لگتا ہے جو یہ نیٹیزنز ہیں ان کو ان کے نام پتہ ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون شاعر ہیں، کون ادیب ہیں. ان کو 6-8 نام پتہ ہے. ان کو غالب کا پتہ ہے، ان کو اقبال کے بارے میں علم ہے، انہیں پروین شاکر کے بارے میں علم ہے، انہوں نے حبیب جالب کا نام سنا ہوا ہے، انہوں نے محسن نقوی، پتہ نہیں محسن نقوی کیوں ان کے ہٹ لسٹ پر ہیں، محسن نقوی ان کے ہٹ لسٹ پر ہیں. یوسفی صاحب بہت بڑا ان کا جو ہے وہ وکٹم ہے. تو یہ ان کو 6-7 نام پتہ ہیں. جان ایلیا بیچاروں کی مٹی انہوں نے خراب کر دی. تو ان کو یہ اب انہوں نے نا ان شعرا کی کیٹیگریز بنا لی ہیں، ان شعرا کے جو ہے وہ اور خانے بنا لیے ہیں، اور جو شعر ان خانوں میں ڈھلتا ہوا انہیں نظر آتا ہے وہ ان کے نام جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے. تو اگر وہ اس شعر میں کوئی نسوانی آواز ہے، وہ نسوانی جذبوں کی نمائندگی کر رہا ہے تو وہ پروین شاکر کے نام لگا دو. اگر وہ جوشیلا شعر ہے، اس کے اندر یہ
سماجی برائیوں کی طرف اشارہ ہے یا اس میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے تو اسے حبیب جالب کو ڈال دو. اگر وہ شعر جو ہے وہ وطن پرستی اور خودی اور حمیت اور عمل کے بارے میں تو وہ پھر اقبال کے نام لگا دو. اگر وہ کاٹ دار چپتا ہوا شعر ہے جس میں جو ہے وہ جھنجھلائی ہوئی سی آواز ہے تو وہ پھر جان ایلیا کو لگا دو. اور اسی طرح اگر وہ شعر اس میں تھوڑا درد ہے اور سوز ہے اور تو وہ محسن نقوی کا ہے. اور جو ایک کیچ آن ہے وہ غالب ہے, جو کسی کا نہیں ہے وہ غالب کا ہے, کیونکہ غالب کو تو انہوں نے ایسا اپنا جو ہے وہ ہدف بنایا ہے کہ ہر چیز کتنی ہی غیر معیاری چیز جو ہے, ایون اردو گھر کی واٹس ایپ گروپ پہ بھی اس طرح کے شعر کے کچھ اس طرح میں نے زندگی کو آسان کر لیا, کسی سے معافی مانگ لی, کسی کو معاف کر دیا, یہ غالب کے نام سے کسی نے ڈالا. تو مطلب آپ دیکھ تو لیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے, اس میں کوئی وزن نہیں ہے, اس میں کوئی معنی نہیں ہے, اس میں کوئی جو ہے سوچ نہیں ہے. تو کم از کم غالب کے نام تو نہ لگائیں نا. جس نے کبھی غالب کو ایک دفعہ بھی پڑھا ہو وہ اس طرح کا کام نہیں کر سکتا. تو آپ اس طرح کی معلومات کو آگے بڑھا کے کیا حاصل کر رہے ہیں اور اس کو ہم کس طرح سے روک سکتے ہیں. تو اب اس میں 2 کیٹیگریز آ جاتی ہیں. کچھ تو وہ ایسی نظمیں غزلیں ہیں جو کہ لگتا ہے کہ شاید اقبال نے لکھی ہوں, شاید ان میں کچھ معیار ہے, ان میں کچھ جو ہے وہ سوچ ہے, وہ کسی اور اقبال جتنے مستند شاعر نے نہیں لیکن کسی اور بہتر شاعر نے لکھی ہیں تو وہ اقبال کے نام لگا دی جاتی ہیں. تو شاید اس سے اقبال کی روح اتنی بے چین نہ ہوتی ہو جتنی جو ہے وہ عجیب و غریب اشعار سے ہوتی ہے جو کہ آپ کسی بس یا ٹرک کے پیچھے بھی نہیں لکھے جا سکتے. اور یہی کام پروین شاکر کا ہے. تو کچھ پروین شاکر بیچاری کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہے. تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ یہ کمپائل کروں ایک لسٹ جس میں وہ سارے غلط شعر جو کہ ان مشہور شعراء سے منسوب ہیں, وہ ساری غلط اطلاعات جو کہ ان شعراء کے بارے میں پھیلائی جاتی ہیں ان کو ایک جگہ پہ رکھا جا سکے. اور میں اپنے پاس یہ لسٹ مینٹین کرنے کی کوشش کرتی ہوں. لیکن سوال یہ کہ اس کو پھر کہاں شائع کیا جائے. اگر ہمارے پاس یہ ساری انفارمیشن آ جاتی ہے کہ یہ غلط ہے, یہ والی جو غزل ہے یہ اس نے بھی مسکرا کے حد کر دی, یہ پروین شاکر کی نہیں ہے, یہ جو ہے مجھے اب ڈر نہیں لگتا کسی کے دور جانے سے, تعلق ٹوٹ جانے سے, یہ محسن نقوی کا نہیں ہے, یہ جو ہے تم وحشی ہو, تم قاتل ہو, ناموس کے جھوٹے رکھوالو, یہ حبیب جالب کی نہیں ہے. تو یہ سب ہم نے تحقیق کر کے پتہ کیا ہے کیونکہ میں نے سارے دیوان دیکھے ہیں ان کے, پھر میں نے ان کا اسلوب دیکھا ہے کہ یہ تو اسلوب کہیں سے مل ہی نہیں رہا حبیب جالب سے. یہ جو ووکیبلری اس میں استعمال ہوئی ہے یہ پروین شاکر استعمال نہیں کر سکتی. یہ جو معیار ہے اس کا یہ محسن نقوی کا معیار نہیں ہے. کہیں وزن سے گرا ہوا ہے تو وہ کسی بھی بڑے شاعر کا نہیں ہو سکتا. تو یہ تحقیق کر کے یہ ہم چیزیں یہ پتہ کر رہے ہیں, لیکن ان کو ہم کہاں رکھیں. مطلب اگر ہم ان کا میڈیم پر یا کورا پر اگر ان کے لیے کوئی مضمون لکھ دیں وہ کافی نہیں ہوگا. تو یہ ایک سوچ ہے کہ ہم اگر ہم ان کو ڈی بنک کریں, یعنی اگر ہم ان کے متھ بسٹرز بن جائیں, کوئی سنوپس جیسی سائٹ بنائیں, تو وہ کیا اقدام ہو سکتے ہیں جو ہم لوگ لے سکتے ہیں. تو بس یہی میری آج کی سوچ تھی. شکریہ. بہت بہت شکریہ. بہت اچھی سوچ ہے آپ کی صوفیہ. اس کے لیے اب ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے جس کو ہم آج کل کہتے ہیں انفوڈیمک. یہ پینڈیمک کے زمانے میں زیادہ کیونکہ مس انفارمیشن بہت پھیل رہی تھی اور یہ کئی سالوں سے پھیل رہی ہے. پولیٹیکلی اس کے پہلے تو اس کا پولیٹیکل ریزنز تھے کہ ایک دوسرے پہ جھوٹے سچے الزامات اور سارا کچھ ہوتا تھا, لیکن پھر یہ پینڈیمک کے زمانے میں یہ بہت ہی بڑھ گئی اور جس کے لیے جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز تھے وہ بہت ہی زیادہ اس کے اوپر گھبرا بھی گئے, پریشان بھی ہو گئے. جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ وہ گھوڑے کی دوا جو ہے وہ انسانوں نے لینی شروع کر دی اور کسی نے کہا بلیچ ڈال لو اور بلیچ پی لو اور اس طرح کی چیزیں. تو انفوڈیمک از دا ٹرم فار دس. اور مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن میں مس انفارمیشن وہ ہے جو کہ ایک معصومانہ طور پہ کوئی غلطی ہو گئی ہو کسی بھی معاملے میں اور آپ نے کچھ اپنی کم فہمی کے باعث کوئی چیز آگے بڑھا دی ہو. ڈس انفارمیشن وہ ہے جس میں ملیشین انٹینٹ شامل ہے جو کہ جان کر کے جھوٹی سچی چیزیں کر رہی ہیں. اور ایک شاعر بلکہ ایکچولی 2 شاعر جن کا نام آپ نے مینشن نہیں کیا, وہ ایک تو ہے احمد فراز اور دوسرے فیض, کیونکہ احمد فراز اور فیض کے نام سے بھی انتہائی عجیب و غریب اشعار پھیلائے جا رہے ہیں.
بالकुल. اور آپ کا یہ بہت ہی مطلب یہ بہت ہی میں آپ کے اس مشن کو اگر ہم مشن کہہ سکتے ہیں تو یہ میں بالکل اس کو سپورٹ کرتی ہوں. یہ بہت ہی ضروری چیز ہے کہ اس کے اوپر ابھی روک تھام کی جائے کیونکہ اگلے 5-10 سال کے بعد ہماری اگلی نسل تو اس کو الگ بھی نہیں کر سکے گی کیا صحیح چیز تھی, کیا غلط چیز تھی, کیا ریلائبل ہے, کیا نہیں. جی بالکل. کوڈوز ٹو یو اینڈ آپ اپنا پروجیکٹ شروع کریں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. بہت اچھا آئیڈیا ہے. اس میں ایک آپ کو بڑی چیز بتاتے چلوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو الٹے پلٹے اشعار بے وزن, جس میں وزن ہی نہیں ہے, وہ اشعار منسوخ کیے جاتے ہیں اور ان کو یہ لکھ دو کہ یہ شعر غالب کا نہیں ہے, یہ شعر فراز کے نہیں ہے, تو جواب آتا ہے کہ یہ شعر کس کے ہیں, یہ اشعار کس کے ہیں. تو اب ایک کو تو میں نے جواب دے دیا, میں نے کہا بھائی آپ نے ڈالا ہے, آپ تحقیق کر کے پتہ ہے کس کے شعر ہیں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اقبال کے نہیں ہے یا غالب کے نہیں ہے, آپ تحقیق کر کے پتہ ہے. میری ذمہ داری تھوڑی ہے کہ میں بتاتا پھروں. کوئی تو بہت ناراض ہو گئی تھی کہ یہ اچھا یہ پروین شاکر کا کیسے نہیں ہے, یہ تو میں نے ان کی فیس بک پہ پڑھا ہے. آج یہ میں نے بھی ایک صاحب کو جواب دیا کہ کیا وہ عالم بالا سے فیس بک اپنی مینٹین کر رہی ہیں. تو وہ اس طرح کے لوگ حماقتوں والی باتیں کرتے ہیں. یہ جو اپنے ابھی جو ایک آئیڈیا کہ ایک ایسا فورم ہونا چاہیے کہ جس میں پرماننٹلی رد ہونا چاہیے چیزوں کا. اصل میں کچھ مہینے پہلے یہاں پہ ایک مسجد میں بھی ہم نے اس پر ڈسکشن کی تھی کہ ہم لوگ ری ایکٹیو ہوتے ہیں, کب کوئی چیز آتی ہے تو مسلمان اس کے بارے میں اپنے ایک موقف بیان کرتے ہیں. میرا خیال میں ایک ریپوزیٹری, ایک ویب سائٹ ہونی چاہیے جو کہ سارے متس کو نا لاگ کرے. جی سارے, جب آپ اسلامی کے لیے بتا رہا ہوں اور یہ ہم اردو ادب پہ بھی لاگو کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے جو سارے جو کہانیاں بنتی ہیں چاہے دنیا میں کسی سے بھی ہو رہی ہیں, جو مت ہیں اور پھر اس کا اصل کیا تھا, اور وہ ایک جگہ لاگ ہوتی جائے, وہ پورا ڈیٹا بیس بتا جائے گا. جس کو سرچ کرنی ہو جا کے دیکھ لو بھائی, یہ تو مسئلہ لے کر آئے ہو, پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے, اصل موقف اس کا دین میں یہ ہے, یا اصل موقف اس کا جو اردو ادب کے اندر یہ ہے. صحیح. تو اس طرح کیا جا سکتا ہے. اور ایک اٹس اے گڈ آئیڈیا جو آپ نے بات کی, بالکل آپ نے صبح شام اس تکلیف سے گزرتے ہیں ہم. جی. اور یہ رکتا نہیں, یہ طوفان ہے جو رکنے والا نہیں ہے. لوگ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ ڈس سروس پرووائڈ کر رہے, سروس نہیں کر رہے وہ. جی. ایک کورس ہے جو کہ میں نے کمپلیٹ کیا تھا, سرٹیفکیٹ کورس, اس کا نام ہی انفوڈیمک 101 ہے. تو وہ جو اس میں انفارمیشن دے رہے ہیں وہ بیسیکلی صرف انہوں نے پینڈیمک سے نہیں انہوں نے ریلیٹ کیا ہے مس انفارمیشن کی کو ایڈریس کرنے کے طریقوں کو, بلکہ انہوں نے اور بھی جیسے پولیٹیکل اس کے اوپر بھی, یا جیسے وہ بیچارہ ہوم الون والا جو بچہ تھا, اس کی موت کی خبریں ہر تھوڑے دنوں میں شروع ہو جاتی کہ وہ مر گیا, وہ مر گیا, وہ مر گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے بہت. تو یہ کورس نا آپ ضرور جا کے دیکھیے. اس میں انہوں نے طریقہ بتایا ہے کہ آپ کس طرح سے ریورس چیک کر سکتے ہیں کہ انفارمیشن کہاں سے اوریجنیٹ کی ہے اور ریلائبل ہے نہیں ہے, اور آپ اس کو پھر اس کا کاؤنٹر نیریٹو آپ دے سکتے ہیں اور سب کر سکتے ہیں. آئی تھنک دس از سم تھنگ وی شوڈ آل لک انٹو, کیونکہ یہ صرف پولیٹکس اور ہیلتھ سچویشن کے اوپر نہیں ہے, ہیلتھ کیئر کی پرابلم نہیں ہے, بلکہ یہ ادب میں بھی یہ پرابلم ہے, ریلیجن میں بھی یہ پرابلم آ گئی ہے. اسلام کے نام پہ کوئی بھی حدیث کا کچھ بھی ایک بنائی ہوئی گھڑی ہوئی کچھ بھی کہانی ڈال کے وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی نے کہا ہے, یہ فلاں, یہ پتہ نہیں کسی بڑے بندے کا نام لے کے کہہ دیتے ہیں رابعہ بصری کا قول ہے, اس طرح سے. تو یہ سب چیزیں ہیں کہ اس کو ہمیں سونر رادر دین لیٹر اس کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. تو انفوڈیمک 101 یہ کورسیرا کا کورس ہے, آپ لوگ ضرور جا کر دیکھیں اس کو, اور اٹس اے ویری ایزی کورس, تھوڑا ٹائم آپ لگا لیں اس کے اوپر, تو بہت ہی ہیلپ فل ہے. ویسے آپ نے ابھی رابعہ بصری کا نام لیا, آپ نے شیخ سعدی کا نام نہیں لیا, مولانا رومی کا نام نہیں لیا, ابھی تو بہت سے نام ہیں. جی اس میں ایسے ہی ہے. اور دنیا کے جتنے بزرگ ہیں سب ان کا نام لیا جا چکا ہے, بس اب مغرب کے فلاسفہ کی باری ہے. جی اس میں خیر رابعہ بصری کے بارے میں تو بہت کچھ بات کی جا سکتی ہے اس میں, کہ وہ تھی بھی یا نہیں تھی وہ الگ بات ایک ہے. اور لوگ پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے کچے کانوں کے ہیں اور اس طرح کی کہانیوں پہ صدا سے یقین رکھتے آئے ہیں. آج بھی مجھے ایسے لوگ ملتے ہیں جیسے یوکرین کی جنگ سے پہلے چند دن پہلے ایک صاحب کہنے لگے کہ جناب وہ بلیک سی کے اندر رشینز نے لاس اینجلس کلاس سب میرین کو جو ہے ڈیٹیکٹ کر لیا ہے.
تو اس کی وجہ سے جو دنیا میں نیوکلیر کلاک ہے وہ 1 سیکنڈ آگے بڑھا دی گئی ہے. اب یہ کہاں سے خبر آئی؟ میں نے کہا یہ بتائیے چلے اگر انہوں نے لاس اینجلس کلاس سب میرین ڈیٹیکٹ کر لی تو رشین کبھی بتائیں گے کہ انہوں نے کر لی؟ کسی کو نہیں پتا, انہیں پتا ہے. ان صاحب میں نے ایسی بتا رشین کو کیا فائدہ, وہ تو کبھی نہیں بتائیں گے, وہ تو کہیں گے امریکنز دھوکے میں رہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. اور امریکنز نے اگر لیٹس سے امریکنز کو بتائیں گے کہ بھی ہماری ڈیٹ ہوئی نہیں, وہ بتائیں گے ہم کمزور ہو گئے بھائی, ہم کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. رشینز کو پتہ چل گیا ہماری راز سارے. تو لوگ نہ سوچتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں, اس طرح کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں ہمقانہ. آپ کچھ بھی کر لیں, کچھ بھی کر لیں, ان کا ایمان تبدیل نہیں ہوگا. دیکھیے بات یہ کہ انٹرنیٹ پہ کوئی قانون نہیں ہے, کوئی پولیس نہیں ہے صحیح کو غلط یا غلط کو صحیح سے الگ کرنے کی. تو آپ کو کس طرح کی چیز چاہے ڈال سکتا ہے, پوسٹ کر سکتا ہے. بہت معذرت کے ساتھ ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں, ہم لوگ بہت کہتے ہیں کہ ایک ٹی وی تھا اور بڑا اس کا معیار تھا اور یہ تھا. میں کسی کلاس سسٹم کے حق کو ظاہر نہیں مانتی, لیکن میں ایک بات مانتی ہوں کہ معاشرے میں جو لوگ ذرائع ابلاغ سے تعلق رکھتے تھے ان کا بڑا معیار تھا, یہ بات ہم سب مانتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ ہمارے معاشرے میں ہمیشہ سے موجود تھے. اس طرح کے جسے کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں شارٹ کٹ استعمال کر کے شہرت حاصل کرنے والے, جن کا نہ تلفظ درست ہے, انہوں نے شاید کورس کی کتاب کے علاوہ شاید کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی ہے, اور ظاہر ہے جنہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں مائک بھی ہے, ان کے ہاتھ میں قلم بھی ہے, اور آپ اسے ٹھیک ہے آپ اسے چیلنج کر دیں تو یہ کیا تو آپ کے لتے لے لیں گے کہ آپ غلط ہیں, یا پھر آپ اسے ثابت کریں. کیونکہ واقعی ان کی اصل جو سورس ہے اس تک پہنچ نہیں ہے. انہوں نے کبھی غالب کا دیوان کھول کے پڑھا بھی نہیں ہوگا, انہوں نے کبھی اقبال کا کلیات اقبال کو پڑھا بھی نہیں ہوگا. کلیات اقبال جن لوگوں نے پڑھا ہے اور جو فارسی نہیں جانتے انہوں نے بھی اقبال کو پورا تو نہیں پڑھا, جیسے کہ میں ہوں. میں نے صحیح بات ہے فارسی حصہ مجھ تک نہیں پہنچا اقبال کا, ہم میں سے بہت سے لوگوں تک نہیں پہنچا. تو یہ کہ کسی چیز کو پورا پڑھ لینا ہے, بہت معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہی ہوں, بغیر کسی مرحلے سے گزرے, بغیر کسی محنت کے کیے اور راتوں رات شہرت اور راتوں رات لائم لائٹ میں آ جانا, یہ سارے جذبہ پہلے بھی تھا اب بھی ہے, لیکن اب ایسے لوگوں کو کسی محنت سے گزرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اپنا تجربہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے اپنے طلبا کو, میں اس بات پہ انہیں پینلائز کرتی ہوں اگر وہ گوگل سے کوئی معلومات لیں اور ویکیپیڈیا سے کوئی معلومات لیں, اور اس پہ پرچے پہ ان کا نمبر کٹتے ہیں, نمبر نہیں ملتے. لہٰذا بہت سختی سے پابندی ہے, اور ظاہر یہی ہونا بھی چاہیے. لیکن آپ کا یہ بہرحال پروجیکٹ بہت اچھا, کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں سے آدمی آ کے تصدیق کر سکے کہ یہ جو شعر جو لکھا گیا ہے کہ کیا تیرا دل کس طرف ہے اقبال, تو جھکتا کسی طرف ہے اور سجدہ کسی اور کو کرتا ہے. اللہ اکبر, میں نے سر پیٹ لیا. اور پتہ نہیں شاید انہوں نے تشریح لکھ دی تھی, شاید وہ جو شعر ہے جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, شاید اس شعر کی تشریح انہوں نے لکھنے کی کوشش کی ہے. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو لیکن یہ کہ کوئی کہیں کوئی قانون نہیں ہے نا, یہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کا طریقہ یہاں پہ اس طرح اس مسئلے کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ ہر ادیب ہر شاعر کے نام سے ایک انتہائی ریلائبل نیٹ ورک یا سورس یا ویب جو بھی آپ اسے نام دے لیں وہ موجود ہے. مثلا یہ کہ وکٹورین ویب ایک بہت مشہور اور بہت ریلائبل ویب سائٹ ہے, اس سے آپ وکٹورین دور میں جو کچھ ہوا اس وقت معاشرہ, طرز معاشرت, لباس, کھانا پینا, رسم و رواج جو بھی تھا وہاں سے آپ جا کے اسے چیک کر سکتے ہیں. اس میں ان لوگوں کا نام تک لکھا ہوتا ہے جو ان کے بورڈ میں شامل ہیں, یا یہ کہ جو تحقیق کے مطلب یہ کہ سمجھ لیں بورڈ کا حصہ ہیں. تو ایسی کوئی جیسے آپ غالبی کی بات کریں, یا تو یہ کہ غالب کے نام سے یا جن شعرا بیچاروں پہ ظلم ہوا ہے ان کا پورے کلام پہ کوئی ایسی ویب سائٹ بنائی جائے جس پہ صرف اور صرف ماہر غالبیات ہی ہوں موجود, اور صرف انہی کی کتابوں کے علاوہ بہت اوتھینٹک بات کی جائے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے, جیسے یہاں پہ پروجیکٹ گوٹنبرگ ہے, یا اس طرح کے بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جہاں صرف اور صرف جیسے کہتے ہیں ریلائبل معلومات ہے. جیسے آپ نے ریختہ کا ذکر کیا, اب ریختہ کا بھی جیسے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ریختہ بھی بہت سی چیزیں ریلائبل نہیں. تو جیسے آپ نے بھی یہ بات کی, مجھے تو خیر موقع نہیں ملا چیک کرنے کا, اس لیے میں نہیں کہہ سکتی. ابھی پچھلے دنوں ترمذی صاحب کے ایک شعر پہ بڑی بحث ہوئی, آپ کو شاید یہ بات پتہ بھی ہو, فیس بک پہ بہت چلی تھی. ترمذی صاحب کا ایک شعر ہے جس کا بعد میں کسی اور صاحب نے بھی ذکر کیا. وہ شعر تھا جو یہ شعر انہوں نے مجھے خود سنایا تھا, عید کا چاند تم نے دیکھ لیا, چاند کی عید ہو گئی ہوگی. تو یہ شعر کئی سال پہلے ترمذی صاحب نے, اس شعر پہ بہت سے لوگوں کا دعویٰ ہے. اب وہ ریختہ پہ بھی موجود ہے, وہ کہاں موجود ہے مجھے نہیں پتا. بہرحال ایک صاحب نے اس کی تحقیق کا بیڑا اٹھایا. نظارہ یہ کام تحقیق طلب ہے, اور جو لوگ پوسٹ کرتے ہیں انہیں کسی محنت سے کوئی غرض نہیں, انہیں صرف شہرت چاہیے کہ ہو یہ ان کی ویب سائٹ پہ جو شعر ہے
جو بھی شعر ہے شیخ سعدی نے کہہ دیا، وہ کوئی بھی بات کہہ دی شیخ سعدی نے، جو کہ پتہ نہیں انہیں شیخ سعدی کی کتابوں تک کا نام نہیں پتا ہوگا، ان کا پورا نام تک نہیں پتا ہوگا. تو بس میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بغیر پڑھے، بغیر لکھے، بغیر محنت کیے، بغیر کسی مرحلے سے گزرے لوگوں کے ہاتھ میں قلم ہے. جو جان ایلیہ نے کہا تھا کہ جن کو لکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، وہ لکھ رہے ہیں، تو وہ تمام لوگ لکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اس پہ. سوائے کہ آپ ایک ریلائبل ادارہ، آپ کی یہ سوچ، بہرحال میں بہت متفق ہوں آپ کی بات سے، اور آپ یقیناً اس کام کو کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. اچھا، چند برس پہلے ابھی بھی چل رہی ہے ایک وہ سر بھی صوفیہ بہن نے کہا نا کہ وہ چیز بار بار ریسائیکل ہو کر آتی ہے. تو ایک کچھ اشعار ہیں جو کہ بار بار آتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے یہ غالب، اقبال اور فراز کا شعر و اشعار کے جو ہے ایک دوسرے کے جواب میں کہے انہوں نے. تو میں نے ان کے لیے یہ بنائی تھی پوسٹ نا، یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں نظر آپ کے، کہ یہ غالب، اقبال اور فراز خود کہہ رہے ہیں کہ پہلے شعر کے بارے میں کہ ظاہر شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، بھئی اچھا شعر ہے یہ میرا نہیں، ٹھیک ہے نا، کسی نامعلوم شعر کا ہے، شاعر کا ہے کہ یقین نہیں تو دیوان غالب ڈھونڈ کر نکال دو. پھر دوسرا جو ہے وہ انتہائی بیکار شعر ہے، تو اس میں وہ غالب نے کہا کہ بھائی یہ تہمت کی مجھ پہ لگائی جا رہی ہے، یہ میرا شعر نہیں ہے. پھر تیسرا شعر جو ہے نا وہ اشوک ساہانی کا شعر ہے، جس پہ فراز، اشوک کی جگہ فراز لکھ کے لکھ دیتے ہیں. تو یہ میں نے پرماننٹلی بنایا ہوا تھا، 2-3 جگہ میں پوسٹ کر چکا ہوں پچھلے 2-3 سال میں کہ شاید اس کا کچھ اثر ہو. تو ہمیں ایسے ہی کوئی پرماننٹ سولوشن چاہیے، کوئی پرماننٹ جگہ پہ جواب دینے کے لیے، لیکن لوگ پھر بھی نہیں مانیں گے. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ لوگ بے غیرت بھی ہو چکے ہیں اس معاملے میں. جی، لیکن بہت اہم مسئلہ صوفیہ بہن نے اٹھایا ہے، اور اس کے بہت ساری جہتیں ہیں، اور اتنی خطرناک جہتیں تو اردو زبان میں کبھی دیکھی نہیں گئی کہ ٹویٹر پہ آپ دیکھیں کہ گالیاں تک لکھی جا رہی ہیں، جس میں کوئی مطلب یہ ہے کہ تہذیب اور تمدن بالکل اٹھ گیا ہے، لگتا ہی ہے. اب اس کو کیسے روکا جائے، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، اور بغیر کسی وجہ کے اور اپنا وہ ایک موقف جو ہے اس پر ڈٹے رہنا اور کسی کی بات نہ ماننا، تو یہ بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ہمارے یہاں چلا ہوا ہے اس پر، سوشل میڈیا پر. اب اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے گا، یہ تو جنہوں نے سوشل میڈیا بنایا وہی کچھ میرے خیال میں اب آگے چلتے، کافی لمبی گفتگو ہو گئی، لیکن صوفیہ بہن نے اتنا اچھا موضوع اٹھایا تھا کہ اس پہ حق بنتا تھا اس کا بات کرنے کا. اب آگے چلتے ہیں، اور اب سلمان صدیقی بھائی آپ سے گزارش ہے کچھ خطاب کرنے کے لیے. سلمان بھائی. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. 1 منٹ، یہ میرا ہیڈ سیٹ کسی وجہ سے وہ ہو گیا، میں اس کو دوبارہ آن کر لوں ورنہ کافی مشکل ہو جاتی ہے. جی اب آواز آ رہی ہے میری؟ جی اوکے، چلیں. السلام علیکم سب حاضرین محفل کو آداب، اور آپ سب لوگ بلیٹڈ عید مبارک. بہت ہی زبردست گفتگو ہوئی اب تک، حالانکہ بالکل کیا کہتے ہیں، جب دھنک نشست کا کہنا چاہیے دعوت نامہ موصول ہوا تو کچھ آئیڈیا نہیں تھا جس کے اوپر بات کریں گے. آئیڈیا تو ابھی بھی نہیں ہے، لیکن صوفیہ آپ نے ایسا ٹاپک چھیڑ دیا ہے کہ یہ تو بالکل کیا کہتے ہیں جو سب کے کسی بھی ادب سے محبت رکھنے والے کے دل کے قریب ہے. تو اس کے اوپر بہت بات ہو گئی، لیکن بس ایک ذرا سی مثال میں بھی پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ میں کل پرسوں ہی اس سے نمٹ کے فارغ ہوا ہوں، یعنی اپنی چھوٹی سی کیپیسٹی میں. کہ دوسری ایک چیز جس کا آپ لوگوں نے ذکر کیا کہ ایک تو یہ کہ غلط شعر یا بالکل ہی اپنا شعر کسی بڑے نام سے منظوم کر دینا، اور دوسرا یہ کہ اس کو مختلف ناموں سے کر دینا، یعنی بیسکلی آپ کہیں نہ کہیں تو پھنسیں گے. جس طرح میرے پاس 2 پیجز ہیں جس میں ایک ہی قسم کے بے تکے، بے سرے اور بالکل بازاری قسم کے سستے شعر لکھے ہوئے ہیں، اور وہ مختلف شعراء سے منسوب ہیں. سو ایک شعر جس میں اسے ہم یاد آتے ہیں فقط فرصت کے لمحوں میں، مگر یہ بات بھی سچ ہے اس کو فرصت نہیں ملتی. ایک طرف یہ وسیع شاہ کے نام سے لکھا ہوا ہے، دوسری طرف یہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے احمد فراز کے نام سے، اور وہ ساتھ میں ان کی تصویر بھی لگا دیتے ہیں. بڑی محنت کرتے ہیں مس انفارمیشن پھیلانے والے. ایک طرف وہ ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں ہمیں فرصت نہیں ملتی، مگر جب یاد کرتے ہیں تو زمانہ بھول جاتے ہیں. یہ مرزا غالب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو شاید آپ سوچیں، اگر آپ کو ذرا بھی سدبو تو یار یہ غالب کا معیار نہیں ہو سکتا، تو ایک عام آدمی بھی سوچے کہ غالب نہیں ہے.
تو دوسری طرف ان کو پھنسانے کے لیے انہوں نے کہا اچھا یہی شعر ہم پروین شاکر کے نام سے بھی چلا دیتے ہیں, تو وہ سوچیں گے ہاں پروین شاکر آسان لکھتی تھی شاید. تو بہرحال کہیں نہ کہیں وہ آپ کو پھنسا ہی لیں گے, اور ذرا سی بھی کہنا چاہیے اس قدر نوائز ہے اس وقت سوشل میڈیا میں, اور انفوڈیمک کا لفظ جو فرین نے ہمیں بتایا بالکل صحیح ہے یہ, کہ اس نوائز سے ہٹ کے پھر کیسے نکلا جائے. اور ہم لوگ جو تھوڑا بہت واقف بھی ہیں وہ بھی کبھی کبھی گڑبڑا جاتے ہیں. جو کہ آپ نے کہا کہ اگر آپ نے کسی شاعر کو پڑھا ہو تو آپ ان کا مزاج, ان کی ڈکشن آپ سمجھ لیتے ہیں, لیکن اکثر اتنے سارے اشعار میں آپ نہیں سمجھ پاتے. ایک اور جو ہر سال روٹیٹ کرتا ہے, وہ حسنی صاحب نے بالکل صحیح کہا, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہر سال روٹیٹ کرتی ہیں, وہ اسی ٹائم پہ دوبارہ آئیں گی. تو اب وہ فیض لاہوری کی جو ایک نظم ہے نیا سال کے اوپر, وہ ہمیشہ فیض احمد فیض کے نام سے آپ کو 31 دسمبر کو موصول ہو جائے گی کہیں نہ کہیں سے. تو یہ چیزیں لوگ سنبھال کے بھی رکھتے ہیں, ان کو مرنے بھی نہیں دیتے. یعنی اگر آپ نے اپنی طرف سے 2020 کے دسمبر میں یہ متھ ڈسپیل کر دی تھی کہ فیض احمد فیض نہیں ہے, وہ اگلے سال دوبارہ موجود ہوگی, اس میں کہیں سے بھی وہ نہیں ہے. بس فیض لاہوری کی تھی یا فیض احمد فیض کی تھی, ڈزنٹ میٹر, انہوں نے اس کو فیض احمد فیض کے نام سے ہی لگانا ہے کیونکہ وہ بڑا نام ہے. بہرحال یہ تو رہی بات اس کی, کیا کہتے ہیں آپ کی جو بات کی اس کے اوپر کامنٹ, اور اس میں اگر کوئی کار خیر اس طرح کا آپ اسٹیبلش کریں تو ہم بھی اس میں یقیناً اپنا حصہ ڈالنا چاہیں گے. مگر پرابلم یہی ہے کہ بہت ساری چیزیں تو آپ ویسے ہی گوگل کی سرچ سے 80% تو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو جو لوگ یہ زحمت نہیں کرنا چاہتے اور وہ صرف فارورڈ دبانے کے عادی ہیں, تو کیا وہ یہ زحمت کریں گے دوبارہ؟ پتہ نہیں, لیکن شاید پھر بھی ضروری ہے کہ اس طرح کی جو خرافات موصول ہو اس کی ایک ریپوزیٹری بنا دی جائے. جس طرح آج کل آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو فیک نیوز ہے اس کی لوگوں نے ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں باقاعدہ, وہ اس کے اوپر اسنیپ شاٹ لگا کے اس کو بتاتے ہیں بھائی یہ تصویر ابھی کی نہیں ہے, یہ تصویر 8 سال پرانی ہے, اس کے اوپر یہ کیپشن ابھی لگایا گیا ہے. تو بہرحال اس طرح کا کچھ کام شاید ہمیں بھی کرنا چاہیے. باقی رہی بات کہ دھنک نشست میں کس پہ بات کروں, میرے پاس تو اتنی بہت زیادہ خاص بات تو نہیں ہے, لیکن میں نے سوچا چلے کچھ لوگ ہیں شاید ان سے پہلے ذکر نہ ہوا ہو, تو راشد اشرف اور زندہ کتابوں کا ذکر کر دوں میں تھوڑا. آپ لوگ شاید واقف بھی ہوں راشد اشرف کے نام سے, راشد اشرف کے کام سے. بے مثال ایک شخصیت ہے کراچی میں, ہمارے دوست بھی ہیں. اردو کو انہوں نے جتنا آج کل ڈیجیٹل ایج میں فائدہ پہنچایا ہے, میرے خیال سے لوگوں نے نان ڈیجیٹل ایج میں بھی کم ہی پہنچایا ہوگا. ویسے تو ان کا بہت کام ہے, لیکن جو زندہ کتابیں کا سلسلہ ہے جو کہ اب 200 کتابوں سے تجاوز کر چکا ہے, وہ انہوں نے بیسکلی اردو کی جو نادر و نایاب کتابیں تھیں جن کو زندہ رہنے کا حق تھا مگر وہ کسی طرح زمانے کی گرد میں دب گئی, اس کو انہوں نے ڈھونڈ کے لوگوں کے سامنے وہ لائے ہیں. تو اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو اس وقت تک یہ تعداد 210 215 تک پہنچ چکی ہے, جس میں انہوں نے کتابیں باقاعدہ پبلش کی ہیں. صرف یہ نہیں سوچا کہ بھائی آن لائن اس کو محفوظ کر کے اس کی PDF جاری کر دیں, انہوں نے اس کو محفوظ کیا باقاعدہ ریسرچ کر کے کہ کس کے کاپی رائٹس ختم ہو چکے ہیں, اور پھر معیاری کتابیں, ان کا مطالعہ اپنا بہت وسیع ہے. تو بے شمار ان کی کتابیں ہیں ایسی جو کہ کیا کہتے ہیں پڑھنے لائق ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر ایک کی ایک اپنی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے, تو ان کی اسپیشلائزیشن زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر ہے, خود نوشتوں کے اوپر اور خاکہ نگاری کے اوپر اور کہانیوں کے اوپر آپ کہہ لیں ایک طرح سے. اس کے اوپر انہوں نے خاص طور پہ محنت کی ہے. تو بہت ساری جو ان کی کتابیں یا تو پرانی خاکے ہیں جو کہ اب ختم ہو گئے تھے, یا ایسے لکھنے والے ہیں جو آپ کے سامنے اب نہیں رہے, یا اکا دکا انہوں نے چیزیں لکھی مگر وہ محفوظ ہونی چاہیے تھی, اس پہ ان کا بہت کام ہے. ابھی ریسنٹلی میں جو ان کی کتاب پڑھ رہا تھا جس سے میں نے سوچا بھی کہ میں ان کا ذکر کروں, تو خاکوں سے چونکہ انہیں زیادہ دلچسپی ہے تو انہوں نے اردو کے نادر و کامیاب جو خاکے جمع کیے ہیں اس کا نام رکھا ہے شخصی خاکے, 2 جلدوں میں شائع ہوئی ہے. اور اس میں واقعی ایسے ایسے خاکے ہیں کہ جو آپ پڑھتے ہیں تو لطف آتا ہے زبان کا, کیونکہ ایک بہت ٹائٹ, یہ جو ہے سمجھے سوشل میڈیا کے بالکل برعکس ہے کہ جہاں پہ کوئی ایڈیٹر نہیں ہے, تو یہ یہاں پہ ایڈیٹر ہے راشد صاحب خود, اور وہ نہایت ہی چنیدہ اور صرف معیاری چیزیں ایک ساتھ یکجا کرتے ہیں, جو پڑھنے میں پھر لطف آتا ہے کہ آپ کو پتا ہوگا بھائی ایک سے بڑھ کر ایک معیاری چیز ہے. اب یہ 2 کتابوں 2 حصوں میں ہے شخصی خاکے, جلد اول جلد دوم. بعض خاکے ایسے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کہ بھائی ان لوگوں نے اور کچھ نہیں لکھا. فار ایگزامپل مجاز میرا بھائی جو خاکہ ہے
مجاز شاعر کا وہ ان کی بہن حمیدہ سالم نے لکھا ہے، جو کہ ایک ایجوکیشنسٹ تھی آئی تھنک، اور بہت عمدہ لکھا ہے. یعنی ایسا لکھا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اتنا خوبصورت کوئی بھائی لکھ سکتا ہے، کیونکہ بہن لکھ سکتی ہے. کیونکہ زیادہ تر جو یاد آتا ہے وہ تو عصمت چغتائی کا یاد آتا ہے، انہوں نے جو اپنے بھائی کے اوپر لکھا تھا. ابن صفی کا خاکہ ہے جو انہوں نے مصطفیٰ زیدی کے اوپر لکھا ہے، دونوں کا بچپن ظاہری باتیں ساتھ گزرا تھا، انہوں نے ساتھ لکھا ہے. چراغ حسن حسرت نے لکھا ہے ابوالکلام آزاد کے اوپر. تو اگین ایسی چیزیں ہیں جو کہ بکھری ہوئی تھیں پورے کہنا چاہیے طول و عرض میں اردو کتابوں کی دنیا میں. تو راشد نے ان کو مسلسل ڈھونڈتے رہتے ہیں، کھوجتے رہتے ہیں. انڈیا تک ان کی بہت سارے رسائی ہے، بہت سارے تعلقات ہیں، بہت لوگوں کو جانتے ہیں. تو ان سے وہ کچھ نہ کچھ کر کے اصل مسودہ حاصل کر کے کتابیں شائع کرتے رہتے ہیں. تو آپ لوگوں کو موقع ملے یا اگلی دفعہ پاکستان کا چکر لگے تو ضرور زندہ کتابوں کی لسٹ دیکھیے گا، اور اس میں جو ہے وہ آپ کو یقیناً اپنی دلچسپی کی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے بڑے رائٹرز کی نہ ہوں، لیکن یہ شرط پوری ہوگی کہ وہ معیاری ضرور ہوں. تو یہ راشد اشرف کا کام ہے، بہت زبردست کام کر رہے ہیں. اور آخر میں راشد سے جڑی جو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے، ہماری سے مراد میری اور ترمیزی صاحب کی، اس کا بھی میں ذکر کر چکا ہوں. وہ ہے کتابستان، جو ایک ویب سائٹ ہے جس میں تقریباً لگ بھگ ہم نے 800 سے 900 اردو کی معیاری کتابیں اسکین کر کے محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے. تو ریختہ کی تو آبویسلی بہت بڑی لائبریری ہے، لیکن میرے خیال سے وہ کتابیں ہم لوگ جو اسکین کر رہے ہیں وہ ایسی ہیں جو کہ شاید ریختہ پہ بھی اویلیبل نہ ہو. ہماری لیکن تھوڑی سی جو کوتاہی رہی ہے وہ اس کی پریزنٹیشن میں اور اس کی کیٹلاگنگ میں رہی ہے. اتنا وقت نہیں مل پاتا، تو یہ تھوڑی سی کتاب یہ ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں بھی، کتابستان میں 2 اے ہے جو کتاب میں ہم نے KITABISTAN. تو تھوڑی سی خیر ہماری جو کوتاہی ہے اس کے اندر، تھوڑی تو نہیں خیر بہت کوتاہی جو ہے وہ اس کی کیٹلاگنگ میں ہے، اور ساری کتابیں اپلوڈ نہیں ہوئی بھی. آئی تھنک ابھی صرف 350 کتابیں اپلوڈ ہیں، حالانکہ تیار جو ہیں وہ 900 ہیں. تو اس کے اوپر مجھے تھوڑا موقع ملا اس سال، میں نے سوچا ہے کہ اس کو تھوڑا سا نئے سرے سے ترتیب دیا جائے. تو انشاءاللہ اس کو دوبارہ کرنا ہے، اس کو اور ساری کتابیں اپلوڈ کرنی ہے تاکہ وہ محفوظ رہے. تو بس میں اپنی بات یہی ختم کروں گا. میں نے کہا دھنک نشست ہے تو ان 2 چیزوں کے اوپر بات کی جائے، اور بس شکریہ بہت بہت. بہت شکریہ سلمان، بہت اچھا آپ نے بتایا. راشد اشرف بتایا اپنے نام نا ان کا؟ جی بالکل، راشد کراچی میں رہتے ہیں. جی انہوں نے کئی کتابیں انہوں نے کمپائل کی ہیں، چراغ حسن حسرت پہ بھی ہے شاید ان کی کتاب. بے شمار کتابیں ہیں، تلمیذ امین چراغ، جی ہاں بالکل. اور ان کا ایریا جو ہے جی جی تو زندہ کتابیں ان کی اس پہ وہ ہے پبلشنگ ہاؤس کیا کہتے ہیں سوانح حیات شخص خان. زندہ کتابیں ایک سیریز ہے حسنی صاحب، بہت اور بڑا کام یہ جی موسٹلی 3 پبلشرز کے تھرو شائع کی ہیں انہوں نے کتابیں. اٹلانٹس پبلشرز ہیں ان کے ایک BTA والے ہیں جو کہ معراج جامی صاحب ہیں، اور اب آج کل فضلی سنز بھی ان کے ساتھ ہیں. تو ان تینوں کے تھرو یہ والی کتابیں یہ شائع کرتے ہیں، زندہ کتابیں، لیکن سیریز وہی رہتی ہے، زندہ کتابیں سلسلہ نمبر 70 اس طرح کا کتاب. بہترین، بہت عمدہ، بہت عمدہ. میں نے اپنے بہت اچھی باتیں کی. یہ آپ نے کتابستان کے پروجیکٹ کا ذکر کیا، اس کے بارے میں کچھ مزید آپ معلومات دیں گے کیا؟ مطلب یہ آپ کا کس کے ساتھ پروجیکٹ ہے؟ Who is part of this? جی وہی اسی سلسلے میں خیر راشد سے ہماری پھر دوستی ہوئی تھی. راشد جو ہے وہ کتابیں پہلے بھی اسکین کر رہے تھے، انہیں تقریباً 100-200 کتابیں پاکستان میں اسکین کی. یعنی وہ کتابیں ہیں جو وہ شائع نہیں تھی، یعنی زندہ کتابوں کے سلسلے میں شائع نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی یہ محسوس کیا گیا بھائی یہ معیاری کتابیں ہیں، ان کو محفوظ رہنا چاہیے. تو انہوں نے اپنے اون پہ لیٹس سے 2015 سے پہلے 200-250 کتابیں اسکین کر کے محفوظ کی تھی. لیکن پھر جب ہم لوگ اس میں شامل ہوئے، ہم سے مراد میں اور ترمیزی صاحب، امین ترمیزی جو یہاں فورٹ ورتھ میں رہتے ہیں، تو ہم لوگوں کی ظاہری بات ہے اتنی دور سے لاجسٹکلی ہم لوگوں کے پاس کتابیں تو میسر نہیں تھی، تو ہمارا موسٹلی اس میں فائنینشیل کنٹریبیوشن تھا. لیکن ہم نے باقاعدہ ایک شخص کو وہاں پہ راشد نے ہائر کیا، اور کتابیں راشد سلیکٹ کرتے تھے، اور کچھ کتابیں اگر ہمیں سجیشن دینا ہوتا تو ہم بھی انہیں بتا دیتے تھے بھائی یہ محفوظ کر لیجیے. تو اس طرح اس لڑکے کے تھرو راشد نے تقریباً 800-900 کتابیں جو میں نے آپ کو بتایا، اس میں کتابیں بھی شامل ہیں، پرانے شمع میگزین کے ایڈیشنز بھی شامل ہیں، بہت ساری چیزیں جو نمونے کے طور پہ محفوظ ہونی چاہیے. تو وہ انہوں نے ان کے تھرو جو ہے وہ اسکین کر کے محفوظ کی ہیں. اس کے بعد کافی حد تک یہ بھی ہوا تھا کہ ان کے پاس جو انتخاب تھا، یا انہوں نے مختلف لوگوں سے
جو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہم یہ محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ذاتی لائبریری سے کتابیں کی تھی، وہ ہم نے پروجیکٹ کمپلیٹ کر بھی لیا تھا. تو تھوڑا سا یہ بھی تھا کہ ہمارے پاس اب لسٹ بھی کم رہ گئی تھی کہ ہم اسکین اب کیا کریں، نیکسٹ اسٹیپ اسکین. تو اس لیے یہ پروجیکٹ تھوڑا سا 1.5 سال سے ڈاؤن ورڈ چل رہا ہے. جو ہمارے ساتھ لڑکا کام کر رہا تھا وہ بھی آگے پیچھے ادھر ادھر ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی جیسا میں نے کہا اچھی خاصی تعداد اسکین ہو گئی تھی. اس کی بس کیٹلاگنگ پراپر کرنی ہے، جس پہ انشاءاللہ میں اس سال کام کروں گا. اس کو پراپر کیٹلاگ کر کے کہ بھئی یہ ناول ہے، یہ شارٹ سٹوری ہے، ڈرامہ ہے. کیونکہ اس میں جو ہے وہ ساری صرف خود نوشت نہیں ہے، اس میں اندر ناولز بھی ہیں، اس میں شکاریات بھی ہیں، اس میں شاعری بھی ہے، اس میں تنقید بھی ہے، کافی قسم کی کتابیں موجود ہیں. تو یہ ہے وہ پروجیکٹ کتابستان، جس میں اور ترمذی صاحب جو ہیں وہ شامل تھے فائنینشلی. لیکن اس سال میں کوشش کر کے اس کی ذرا ویب سائٹ ٹھیک کروں. اگر آپ ویب سائٹ ابھی دیکھیں گے تو انتہائی ناقص سی ویب سائٹ ہے، قابل شرمندگی وہ تھوڑی سی شرمندگی بھی ہوتی ہے، لیکن اب بس جتنا وقت میسر ہوتا ہے اسی لیول کا کام ہو پاتا ہے. لیکن اس کو انشاءاللہ کوئی بہتر کریں گے. شکریہ سلمان. اب میں سلمان کے بعد میں ڈاکٹر عامر سلیمان بھائی آپ سے گزارش کروں گا خطاب کے لیے. عامر سلیمان. بہت شکریہ رضوان بھائی. تو کچھ متفرق خیالات ہیں، کچھ تو آج کی میٹنگ سے آئے ہیں، کچھ میں سوچ رہا تھا جب موقع ملے گا تو بات کروں گا. تو میں ان پہ تھوڑا سا، ایک تو انفارمیشن ہے جو کہ زیادہ لوگوں کو نہیں پتا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے. بڑی عجیب بات ہے کہ ہمیں نہیں پتا پاکستان سے ہونے کے باوجود. وہ ہے جسٹس منیر حسین کے بارے میں. جسٹس منیر حسین جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے، جنہوں نے لا آف نیسیسٹی لکھا، جس کے کئی پاکستان میں کئی ہوئے، مگر لوگوں کو نہیں معلوم کہ جسٹس منیر حسین جو تھے وہ ریڈ کلف ایوارڈ میں بھی مسلم لیگ کی نمائندگی کر رہے تھے. اور یہ جو پنجاب کے علاقے گرداسپور وغیرہ ایوارڈ کر دیے گئے تھے، اس میں ان کو علم تھا، اور ہمارا خیال ہے کہ ان کو ہو سکتا ہے پہلے سے علم ہو، اور اگر کوئی طریقہ ہوتا کہ مسلم لیگ کو اس کا پتہ چل جاتا تو ہو سکتا ہے اتنا قتل و غارت نہ ہوتی. تو ویسے ہی میں آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی ایک انفارمیشن جو دینا چاہ رہا تھا. دوسرا ایسے ایک متفرق خیال ہے جو کہ مجھے کئی دفعہ آیا ہے، کئی دفعہ سوچا لکھوں بھی مگر لکھ نہیں سکا، مگر میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے بایولوجی کے اندر، بڑا مشہور ہے، کہ انہوں نے ایک بندر کے اندر اس کے برین کے ساتھ الیکٹروڈز اٹیچ کیے جو کہ برین میں اس کے ریوارڈ سینٹر کے ساتھ اٹیچ تھے. تو ہر ہیومن کے اندر ایک ریوارڈ سینٹر ہوتا ہے، یا ہر دماغ میں، جس میں ہارمونز پروڈیوس ہوتے ہیں، کیمیکلز پروڈیوس ہوتے ہیں، تو برین کو اچھا لگتا ہے. تو انہوں نے وہ الیکٹروڈز کے ساتھ اس کا جو بٹن تھا وہ بندر کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ جب بھی وہ بٹن دبائے گا تو وہ ریوارڈ سینٹر سٹیمولیٹ ہوگا. تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بندر نے اس کو اتنی دفعہ دبایا کہ وہ مر گیا، تو اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو مجھے بڑا آئرونک لگتی ہے یہ اگزامپل، خاص طور پہ کووڈ کے زمانے میں، کہ کچھ لوگوں کے لیے اپنا ریوارڈ سینٹر کو سٹیمولیٹ کرنا اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ بٹن دباتے جاتے ہیں یہاں تک کہ جان پہ بھی کھیل جاتے ہیں. اس کی جو سب سے زیادہ مسکرانے والی مثال تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے دوست مجھے بھی انوائٹ کیا، کوئی ان کے بیٹے کی شادی تھی کووڈ کے اندر، کہا آپ بھی آئیں. تو میں نے کہا میں نے تو نہیں جانا. نہیں میں بھی ڈاکٹر ہوں، ہر کوئی احتیاط ہو رہی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اس کی پکچرز آ گئی، تو پکچرز میں خواتین نے پکچرز لی ہوئی. تو میں نے کہا کہ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ بہت احتیاط ہو رہی ہے، سب نے ماسک لگایا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں اور عورتوں نے کہا کہ اگر ہم لوگ ماسک لگا لیتے تو میک اپ کس لیے کیا تھا. تو یہ ایک چیز تھی جو کہ بڑی اہم تھی. تو مجھے وہی یاد آیا کہ ریوارڈ سینٹرز جو ہیں کئی دفعہ آپ کے برین کے بڑے مشکل طرح سے وائرڈ ہوتے ہیں. تو یہ جو سیٹسفیکشن ہے میک اپ لگانے کی، یہ آپ کے ریوارڈ سینٹر کے لیے اتنی ضروری ہے کہ آپ اپنی جان پہ کھیل جاتے ہیں. تو آپ ماسک اتار دیتے ہیں کہ بھی ہماری تصویر لگنی چاہیے. تو ایک ایسی مثال ہے جو میں دینا چاہ رہا تھا. تو کئی دفعہ جب خاص طور پہ کووڈ کے تناظر میں دیکھتا ہوں ان چیزوں کو کہ لوگ اپنے ریوارڈ سینٹر کو سٹیمولیٹ کرنے کے لیے کس حد تک جاتے ہیں، تو بے اختیار مسکرا اٹھتا ہوں کہ کئی چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں. جس طرح شاعروں کے لیے اپنا کلام سنانا بہت ضروری ہے، تو وہ ان کا ریوارڈ سینٹر سٹیمولیٹ ہوتے ہوتے وہ اپنی جان کے اوپر کھیل جاتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جو کہ جنرل میری کنورسیشن ہے، جو کہ جس کے میرے کووڈ کے بارے میں میرے نظریات کی وضاحت کرتی ہے.
تو उसके बाद तीसरी बात जो तलमीज ने कही, उसमें एक छोटा सा वाकया ही है एक केक के बारे में, कि मैंने एक शेर लिखा था कि बुझ गए एक एक करके अहद रफ्ता के चिराग और धुंधला सी गई तस्वीर इस्तकबाल की। तो उसमें अगर आप देखें जो उरूज को समझते हैं कि काफ अलिफ के साथ मिल जाता है तो एक एक बनता है ये। तो जब मैंने उस्ताद मोहतरम जाफर बलोच साहब को शेर दिखाया इस्लाह के लिए, तो उन्होंने एक लम्हे के अंदर उसको चेंज कर दिया कि बुझ गए एक एक करके अहद रफ्ता के चिराग। तो उन्होंने कहा ये एक एक जो केक का जो तासुर है, सौती तासुर, वो सही नहीं है। तो वैसे ही मैं एक जनरल बात कर रहा था कि उन्होंने इसको जिस तरह के और लोगों ने भी कहा है कि उस्ताद मोहतरम ने इसको बेसिकली इसी तरह यूज किया कि एक लफ्ज दूसरे के हम मानी है। तो और उसके बाद चलो आप कई दफा शायरी में भी पढ़े, कई अशार में ये तरकीब यूज होती है एक एक, तो एक और एक को एक एक की बजाय एक एक बांधा जाता है। तो वैसे ही मैंने जनरल। चौथी बात जो सूफिया ने की वो भी बड़ी सही है। उसका सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वाकया है वो ये है कि एक दफा हमारे उर्दू घर के पुराने मेंबर थे माइक खौस, आजकल नहीं होते, उन्होंने एक दफा एक अपने फेसबुक पे लगा दिया शेर तो मुझे याद नहीं मगर कुछ ऐसे था, आप सबने पढ़ा होगा कि चेयर पता नहीं क्या हो, अपना धूल आईने पे, धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ करते रहे, और उसके ऊपर लिखा हुआ मिर्जा गालिब। तो मैंने फौरन कहा कि ये तो गालिब का शेर नहीं है माइक भाई, और क्योंकि वो उर्दू घर के थे तो हमें थोड़ा सा था कि भाई इस तरह के शेर ना लगाए। मगर लोग कई दफा इतने पैशनेट होते हैं अपने बारे में। तो उसके बाद अमीन तिरमिज़ी साहब ने भी आके कहा कि ये गालिब का शेर नहीं है, इसको अपनी वॉल से उतार ले, मगर उनकी तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जब तक मैं ये किसी महज गालिब का शेर नहीं, ये बेवजन है, ये गालिब की डिक्शन नहीं है, मगर उनकी तसल्ली नहीं हुई। कहते हैं कि मैं खुद इसको कंफर्म करूंगा। फिर उन्होंने अपने यार राजीव को लिखा, राजीव चक्रवर्ती को, तो उसे कांटेक्ट किया। राजीव ने भी कहा कि हाँ ये गालिब का शेर हो नहीं सकता। फिर उन्होंने अपनी फेसबुक पे लगाया कि अब मैंने रिसर्च की है और अब ये साबित हो गया कि ये गालिब का शेर नहीं है, लिहाजा मैं उसको उतार लूंगा। तो लिहाजा लोग काफी ज्यादा इन चीजों के ऊपर सेंसिटिव हो जाते हैं। उसी हवाले से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मुझे भी शुबा में मुब्तला कर देती हैं। सबसे मशहूर ये शेर है जो कि वजन में नहीं है, तो ये कम से कम बेआने ही फैस का नहीं हो सकता, मगर इतना मशहूर हुआ है कि चलते हैं दबे पाँव कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास सदा है। इसमें गुलामी वजन से बाहर है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिमी बस उनकी सजा है। जो कि होती नहीं जो कौम किसी होती नहीं, इसमें भी एक रुकन कम है। तो फैज के बेवजन नहीं लिख सकते, मगर अगर आप में से किसी को पता है कि इसका साथ फैज का कोई ताल्लुक है, क्योंकि बेशुमार लोगों ने इसको शेयर किया हुआ है। आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ मैं एक सेकंड। तो मैंने कहा बेशुमार लोगों ने इसको शेयर किया हुआ है कि ये फैज का शेर है। तो अगर आप में से किसी को इसका सही माखज पता है तो बराए मेहरबानी मेरे साथ भी शेयर कर ले। और आखिरी चीज जो सलमान ने कही है वो सही है। एक्चुअली सलमान को तो मालूम होगा कि ये स्कैनर बनाते हैं जिनको कहते हैं बुक स्कैनर, क्योंकि अगर आप बुक को वैसे स्कैन करें तो उसके जो एज ऑफ द पेज है उसमें वो उसकी टेढ़ी आती है, क्योंकि वो बुक पीछे की तरफ चली जाती है। तो इसमें एक्चुअली बुक स्कैनर्स अवेलेबल है जिनके नीचे आप सिर्फ किताब खोल के सफा पलटते जाते हैं और वो सॉफ्टवेयर जो है करेक्ट करता जाता है एजेस को। तो जब दो सफे आपस में मिलते हैं, अगर आप गौर करें तो वहाँ थोड़ी सी किताब में डिप आता है, और जो कॉमन स्कैनर्स हैं उसको पिक नहीं करते। तो जब तक आप किताब की जिल्द को नुकसान ना पहुंचाएं आप वो स्कैन नहीं कर सकते, खासतौर पे कोई एंटीक किताब हो। मगर वो बुक स्कैनर्स आजकल दस्तयाब है, जो कि एक दफा हमने बड़ी सीरियसली उर्दू घर के लिए खरीदने का सोचा था, मगर उसके बाद तौफीक नहीं हुई। मगर वो भी एक चीज है जो कि, और उसके साथ अगर आप बुक स्कैनर के नीचे अपनी बुक रखें तो वो सॉफ्टवेयर उसको कॉम्पनसेट करता जाता है।
اور وہ آپ کو صرف صفحہ پلٹتے جاتے ہیں, آپ کو کوئی کتاب پلٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ پکچرز لیتا جاتا ہے, آپ کو صرف صفحہ پلٹنا پڑتا ہے. تو کبھی ہمارا موڈ ہوا اردو گھر کے اندر, تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اس وقت زیادہ مہنگی بھی نہیں تھی. جب ڈاکٹر گوپی چند آئے تھے تو ان سے بات ہوئی تھی, تو اس وقت ہی میرا خیال ہے کوئی $1000 کی تھی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم اردو گھر میں رکھی جا سکتی ہے کہ ہم ان کی کتابوں کو اسکین کریں. تو بس یہ میرے متفرق خیالات تھے آج جو کہ, تو میں نے کہا مثلا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ عامر بھائی, آپ نے بک اسکینر کی بات اچھی بتائی. میں بھی سوچ رہا تھا کہ ایسی کوئی چیز ہونی چاہیے, اور اتنا مہنگا نہیں ہے, $600 میں بہت اچھی کوالٹی والا مل رہا ہے, ایون ٹیکنیکلی سے قیمت. تو ڈیفینیٹلی لک انٹو دیٹ. اور میک اپ سے یقیناً ریوارڈ سینٹر اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں. بالکل بالکل, آپ جو ذکر کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ چلو بھائی کم سے کم یہ الزام مجھ پہ نہیں آئے گا, کیونکہ منگل کے دن مشاعرہ تھا, مزاحیہ مشاعرہ, اور مجھے بھی طبیعت خراب ہو رہی تھی, میں نہیں گیا حالانکہ بہت موڈ تھا. تو وہ ریوارڈ سینٹر پہ میں نے اپنے کنٹرول. مجھے اسی لیے وہ بڑی مطلب, کیونکہ ہمارا تو بایولوجی کا فیلڈ ہے, تو مجھے وہ بندر کی مثال ہمیشہ یاد آتی ہے. تو شکر میں بندر نہیں رہا ہوں. دفعہ دوبارہ بیماری کیا. چلیے اچھا, تو اب میں گزارش کروں گا عشرت امجد صاحبہ, آپ سے کچھ سننا چاہیں گے. السلام علیکم عشرت بہن. وعلیکم السلام سب لوگوں کو, اور عید مبارک. پہلے تو پیشگی دیتے تھے, السلام علیکم, عید مبارک. لیٹلی دے رہے ہیں. تو اب بہت اچھا, میں نے اپنے آپ کو سمجھا لکی کہ آپ کو صفیہ بہن کی چیزیں جو خیالات تھا وہ سنا, بہت ہی اچھے تھا. اور اس پر ہم آج کل تو یوٹیوب نکالنا یا فون کمپیوٹر نکالنے میں کچھ بھی نہیں ہے, صرف یہی سب بلٹ پتا نہیں کیا کیا جو ہے بھرا ہوا رہتا ہے, بہت ساری نیوز اب بیکار ساری. تو میرا اپنا جو اسی وقت بھی خیال یہی تھا کہ یہ جو ہے یہ غلط تھریلنگ نیوز دے کر کے اخبار کو بیچنے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے. میرا اپنا خیال ہے, مجھے وہ نہیں ہے کوئی اس میں اس کے لیے. اس وجہ سے یہ بات ہو گئی. اب خواہ مخواہ کے لیے لوگ یوٹیوب کھولے جا رہے ہیں, نیوز دیکھ رہے ہیں, اس میں ان کا رولنگ ہوتا ہے شاید, اور وہ پیسے بنتے ہیں. ایک چیز یہ جو میں نے اس کو مارک کیا تھا. اور دوسرا شاعری کے ساتھ بھی بالکل وہی ہے, اپنے نام کو اجاگر کرنے کہہ سکتے ہیں, یعنی پروموٹ کرنے کے لیے یا بہت سامنے آنے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں, دوسرے شاعروں کا. مجھے بھی جو انہوں نے سلمان صاحب ڈاکٹر صاحب نے جو کہا وہ بھی میں نے بھی دیکھا, وہ اپنا کیا اپنے شیشہ اپنے شکل کی وجہ سے اس کو شیشہ پوچھتے ہیں, یعنی اس طرح کا. تو اسی طرح سے یہ بھی جھوٹی عزت بنانے کے لیے یہ کرتے ہیں. اور ہمارے معاشرہ میں تو جیسے جھوٹ ہے اور فریب, تو اس کا تو ہائٹ پہ چلا گیا ہے, اس کے بارے میں تو دنیا ہی دیکھ رہی ہے. دوسری بات یہ تھی کہ بلکہ ایک اور دو بات یہ ہے, اسی وجہ سے ہوتا ہے, یہی وجہ ہے جو کہ اتنا زیادہ لawlessness ہے, اور کوئی اس کو روک نہیں ہے. روک کون کرے گا؟ اگر جو بتایا کہ تلمیذ بنتی کی کوئی پولیس ہوتی, کوئی دیکھتی, تو پولیس تو خود ہی ویسے اسی میں ملوث رہتی ہے گندگی میں, تو کیا کر, کوئی بھی نہیں ہے. بس یہ معاشرہ کو اللہ ہی سنوار سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آج کل میں پڑھ رہی ہوں, آپ لوگ سب نے پڑھا ہوگا, الکیمسٹ, مگر میں یہ اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے. اور میری اپنی رائے یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کا کتابوں کا جو بک یہ ہوتا ہے نا, جو بک کا ہم لوگ کرتے ہیں پڑھنے کے لیے, تو اگر الکیمسٹ کو مشورہ ہے یہ کہ تو الکیمسٹ کو اگر جو اردو میں ٹرانسلیٹڈ ہے اس کو رکھا جائے ہمارے بک کلب کے لیے, تو وہ میرے خیال میں بہتر ہوگا. اور آپ لوگ ابھی اپنا ویو بتائیے گا. اور مجھے آج خوشی یہ ہوئی کہ سب سے ملاقات ہو گئی, اور سب لوگوں کو بہت سلام اور عید کا مبارکباد دے چکے ہیں, پھر ایک بار دینا چاہتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ تعالی ملتے رہیں گے. اور حسنی صاحب کا شکریہ ہے کہ وہ زوم پر آ جاتے ہیں تاکہ ہم لوگ بھی ایک دوسرے کو کی شکل دیکھ لیتے ہیں. بس یہی اتنا مجھے کہنا تھا. بہت بہت شکریہ. چلیے بہت بہت شکریہ عشرت بہن. اب سب لوگ ہو گئے, صرف میں اور صدر مجلس ہیں, تو میں اس میں سے کچھ بات کر لیتا ہوں. بات تو خیر میں نے ویسے بہت ساری کر لی ہیں. آپ لوگوں نے میرے حالیہ کچھ کلام یہ پڑھ لیا ہوگا جو فیس بک پہ تھا, تو وہی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اس میں مزاحیہ سے زیادہ حالات حاضرہ پہ میں نے کچھ کہا ہے.
تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ ایک میں نے نظم کہی تھی 29 مارچ کو. یہ پابند نظم نہیں ہے لیکن یہ نظم معرہ ہے, یعنی بحر کی پابندی ہے اس کے اندر, اور ردیف اور قافیے کی پابندی ہے بھی اور نہیں بھی, لیکن بحر میں پورا یہ ہو رہا ہے. یہ حضرت پاکستان کے حالات کے اوپر تھا. یہ عمران خان کے جانے سے پہلے کہا. ہو رہا ہے سب غلط ہر اصول برطرف, اب طریقی ہے وجہ اقتدار کا ہدف, رکھ رکھاؤ برطرف طاقتوں کا ہے خمار, پاک سر زمین پر پھر بپا ہے انتشار, قائدوں سے منحرف ضابطوں سے ماورا, اعتماد یا عدم اعتماد کا شمار, گنتیوں کے کھیل میں کیا عجب حساب ہے, کچھ کسی کو دے دیا کچھ کسی سے لے لیا, یہ یہاں برا جمع وہ وہاں پر برطرف, نام پر عوام کے جوڑ توڑ ہر طرف. بہت اچھا. رہنما تو ہے مگر گم شدہ ہے راستہ, عالمی ہے سازشیں وہ کہے کہ لا تخف, حاکموں محافظوں منصفوں کے لین دین, لگ رہی ہے بولیاں غالبوں کی جا بجا, ہر ضمیر میں چھپی دکھ رہی ہے داشتہ, بے لباس سب ہوئے کھل گئی ہے ہر قبا, اقتدار کے لیے کار سب حلال ہیں, قوم ملک سلطنت روبے زوال ہے. واہ بہت بہت اچھا. تو دوسرا جو وہ بھی سیاسی نظم تھی, اس پہ اب مزاحیہ کے علاوہ دیکھیے سیاست پہ بات کرتا ہوں میں. تو یہ جب نئے وزیر اعظم صاحب نے پہلا خطاب کیا تھا, انہوں نے کہا کہ پاکستان میں نئی صبح کا طلوع ہو چکی ہے, تو نئی صبح کے عنوان سے میں نے ایک اور نظم کہی تھی. معتبر وہ نہیں ہے مصدق نہیں, جو بتاتا ہے وہ سب حقائق نہیں, ایک نئی صبح کی یہ خبر اس نے دی, کہہ رہا ہے نظر آ رہی روشنی, اس سپیدے سے کیوں کر تغافل کریں, سب چراغوں کو مل کر چلو گل کریں. وہ چراغ امید سحر جن سے ہم یاس میں بھی اٹھاتے ہیں بڑھ کر قدم, ان چراغوں کو بجھنے نہ دینا کبھی, شب یہ گزری نہیں ظلمتیں ہیں ابھی, آسماں پر نمودار طارق نہیں, رات باقی ہے یہ صبح صادق نہیں. بڑھ گیا ہے اندھیرا نہیں ہے سحر, صبح نو کی غلط ہی اڑائی خبر, جو شعاع اب اسے آ رہی ہے نظر, وہ کرن تو سحر کے مطابق نہیں, جو سویرا سجھانے کے لائق نہیں, صبح کاذب ہے وہ صبح صادق نہیں. بہت عمدہ. تو اسی سلسلے کو آگے جو ایک انتہائی جو حیران کن خبر آئی تھی پاکستان سے, کیونکہ مجھے ابھی تک اس پہ حیرت ہی ہے اور میری 2+2 نہیں کر سکا, کہ جب حکومت کی تبدیلی پہ جو کراچی میں جب ریئیکشن آیا تھا اور لوگ گھر سے باہر نکل آئے تھے اور راشد منہاس روڈ پر جمع تھے, اس ظاہر بات یہ میاں والی کی بات نہیں ہو رہی, یہ لاہور کی بات نہیں ہو رہی, یہ کراچی شہر کی بات ہو رہی ہے. تو اس پہ میں نے کچھ اشعار کہے تھے, اس میں 2 شعر ہیں, اس میں ایک شعر تو آپ لوگ سن چکے ہیں, دوسرا شعر آپ نے نہیں دیکھ پڑا ہوگا, میں نے کسی کو اب تک پیش نہیں کیا تھا, لیکن دونوں شعر میں نے اکٹھے ہی کہے تھے. تم ہو جیتے وہ ہے ہارا پھر بھی سارے شہر میں, نام اس کا بات اس کی سارے چرچے اس کے ہیں, جس کی خاطر لوگ اپنے گھر سے نکلے بن کہے, بستی بستی نگری نگری سارے قریے اس کے ہیں. بہت اچھے. تو یہ تھی نا. بالکل صحیح. آپ نے کچھ مزاحیہ بھی لکھا تھا ابھی حالیہ فیس بک پہ میں نے دیکھا تھا. ہاں مزاحیہ وہ تو وہ بھی مزاحیہ بھی ایک آتے ہیں اس میں. ایک تو میں نے وہ لکھی تھی سازش یا مداخلت تھی کہ سازش میں نا معاملہ اب کے نمٹ گیا, ایسی مداخلت تھی کہ تختہ الٹ گیا, سازش اگر ہوئی تھی تو اس بے وفا کے ساتھ جس کا جہاز ایک دھماکے سے پٹ گیا. تو جن کو یاد ہے ان کو پتہ ہے, صحیح, سب کو یاد ہے. تو اور یہ ابھی میں نے 2 دن پہلے جو میں نے لگائی تھی اس میں یہ ہے کہ دونوں کے جدا راگ ہیں کہنے کو ہے ہم ساز, یکساں ہے اگر کچھ تو وہ کھانے کا ہے انداز, عقدہ نہیں کھلتا کہ کیسے یہ سگے ہیں, ایک کاٹھ کا الو ہے تو ایک نام کا شہباز. ارے واہ
बहुत अच्छे। तो ये मेरी तरफ से। और अब इख्तिताम पे मैं अपनी फरहीन आपसे गुजारिश करूंगा आपके खिताब के लिए। बहुत शुक्रिया तमाम अहबाब ने माशाल्लाह बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग बातें की। बहुत हसन भाई की नात तो माशाल्लाह कमाल थी। एजाज साहब की माशाल्लाह से शायरी बेहतरीन। तलमीज बहन ने भी जो कहा, आमिर भाई, सूफिया बहन, सलमान, सबकी बातें जो है वो काफी गौर तलब थी। इशरत आंटी ने बहुत अच्छी बात की कि ये पैसे की वजह से ये सारा कुछ है, कि ये लोग पैसे कमाते हैं इस तरह से झूठी सच्ची खबरें डाल डाल के, एंड दैट इज एक्चुअली ट्रू। और रिजवान साहब आपने तो वैसे ही कमाल कर दिया माशाल्लाह से, 24 साल पहले से आपने कमाल किया हुआ है। तो माशाल्लाह नहीं, बहुत एंजॉय किया, अल्लाह का शुक्र। इतने दिनों बाद मुलाकात हुई सबसे, इन पर्सन नहीं हो सकी, लेकिन बहरहाल आधी मुलाकात से तो ज्यादा ही है ये जूम की मीटिंग। तो बहुत सबका शुक्रिया, बेहतरीन महफिल रही इंशाल्लाह। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमें करने की जरूरत है। मैं पूछना चाहती थी कि आमिर भाई और रिजवान दोनों इसके ऊपर, कि जैसे सलमान ने कुछ किताबों का और उसका जिक्र किया, क्या मुमकिन है कि हम उर्दू घर के प्लेटफॉर्म से नेशनल बुक फाउंडेशन और कुछ और दूसरे इदारों से बातचीत करके यहाँ पे रेगुलरली किताबें मंगवाने का सिलसिला कर सकें, जो कि अगर उर्दू घर के मेंबर्स को जैसे लिस्ट भेज दी जाया करे हर महीने या हर 2 महीने पे, और वो किताबें जो है वो रियायती निर्ख पे यहाँ पर पहुंच जाया करें। ज़ाहिर है 1-2 किताबें मंगाएंगे तो बहुत महंगी पड़ेंगी, अगर काफी किताबें लोगों की आ रही होंगी तो वो शायद निस्बतन ज्यादा अफोर्डेबल होंगी और कम खर्च पे शायद यहाँ पे डाक खर्चे पे यहाँ पहुंच सकेंगी। तो क्या ऐसी कोई तरीकाकार मुमकिन है कि यहाँ पे आ सकें? क्योंकि वरना कोई पाकिस्तान जाता है और फिर कई सालों में, कई महीनों बाद कोई चीज आती है। तो अगर रेगुलरली इस तरह का सिलसिला हो सके कि हर 2 महीने में, अगर हर महीने नहीं तो कुछ किताबें मंगवाए, और ऑब्वियसली उसका खर्चा उर्दू घर को उठाने की जरूरत नहीं है, जो लोग किताबें मंगवा रहे हैं वही उसके लिए कंट्रीब्यूशन देंगे। लेकिन अगर मुमकिन हो सके इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी कि हम कर सकें, और सलमान इसके अंदर कुछ लोगों से हमें कनेक्ट करा सकें, या आप लोग देख सकें इसके ऊपर कुछ। मेरे ख्याल में किया जा सकता है, और हमारी जो लाइब्रेरी उर्दू घर की उसको बिल्ड किया जा सकता है। तो इसमें तो फहरिस्त कुतुब भी चाहिए होगी फिर, और मेरे ख्याल में इट इज अ डूएबल थिंग। ये ऐसा है जो कि किया जा सकता है। दूसरी चीज जो मैं पूछना चाहती थी वो ये कि उर्दू घर अभी बिल्कुल उसकी कोई अर्निंग कैपेसिटी नहीं है, मतलब कहीं से भी पैसे आने का कोई जरिया नहीं है, ठीक है। और तो क्या कोई ऐसी एक्टिविटीज या कोई ऐसा कुछ हो सकता है कि उर्दू घर कुछ कमाई कर लिया करे जो कि कहीं खर्च की जा सके? फिर जैसे कुछ लोगों ने पिछले दिनों पूछा कि खाना होगा मीटिंग में या नहीं होगा। अब उर्दू घर जो है कमाता तो है नहीं उर्दू घर, ये इंडिविजुअल्स ही फिर कई दफा शेख एजाज ने, कभी किसी और ने खाने जो है स्पॉन्सर किए हैं। तो मतलब उर्दू घर की तरफ से तो नहीं हो सकता, और ये एक्सपेक्टेशन के आमिर भाई करेंगे या कोई और करेगा, ये भी ज्यादती की बात है। तो कोई ऐसा तरीका हो, कोई मिल बैठ के कोई सर जोड़ के सोचा जाए। जैसे उर्दू घर की जो क्लासेस भी थी, उर्दू की हमने जो बच्चों के लिए क्लासेस कराई थी, वो एक हमारा प्रोजेक्ट था जिसमें हमने कुछ पैसे कमाए थे, बहुत ज्यादा नहीं थे, थोड़े से थे, जो कि बाद में वो पैसे हमारे मैगजीन छापने के लिए खर्च हुए थे। तो अगर अब जब बिल में शाफा हमारी मीटिंग्स हुआ करेंगी, मुलाकातें हुआ करेंगी, तो हम कुछ सर जोड़ के बैठ के देखें कि क्या कोई ऐसी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं या कुछ सपोर्ट ऐसा में एक चीज हम कर सकते हैं। वो जो एसएटी की क्लासेस थी वो दोबारा शुरू करते हैं और बच्चों से नॉमिनल पैसे लेना शुरू करते हैं। अजहर भाई को भी उसमें से हम कुछ कंपनसेशन दे दें और बाकी जो है उर्दू घर को भी मिल जाए। तो ये एक तरकीब हो सकती है एसएटी की क्लासेस से, जो मेजॉरिटी में जहन में आई बात। इस मामले में मेरा कुछ तजुर्बा है, अगर कहें तो मैं अर्ज करूं। बात यह है कि मालूम नहीं हमारा ये क्या कल्चर कह लीजिए क्या, कि वैसे हम जिस अपनी खुशी के लिए
کہ اپنی خوشی سے بہت کچھ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب ایک کوئی معاملہ ہو کہ جس میں مل کے ہم نے کچھ کرنا ہے تو وہاں ہم نہیں کرتے. ہم بتائیں، ہم جہاں مسجد میں ہمارا میٹنگ ہوتی، اب ابھی بھی رکی ہوئی 2-3 سال سے، ہم لوگ وہاں کیا کرتے تھے، ہم نے مقرر کیا تھا ممبرشپ فیس کہ جی وہاں ہم ہر مہینے آپ جو بھی آپ کو افورڈ ہے، ضروری نہیں کہ 5 20 10 مقرر نہیں تھا. کسی کو کچھ پتہ ہے، وہاں ایک کیشیئر صاحب تھے، ان کے پاس پیسے جمع ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ آج ہی ہم لنچ باہر کریں گے، اور ہو گیا. اس کے بعد کہا جی اچھا ہم نے پکنک کرنی ہے، کیوں؟ تو بتاتے تھے کہ جی میرے پاس اتنے پیسے ہیں تو یہ ہم نے یہ پروگرام کرنے. تو آپ اس کو سٹارٹ ایسے کر لیں کہ جی کچھ بھی کہہ لیجئے، جو بھی جس کی افورڈ کرنا ہے کہ جی یہ ایک ممبرشپ آپ کو لازمی کرنی ہے. تو اتنے پیسے ہم نے ہر مہینے اکٹھے کر کے دیکھیے، کیونکہ میں تو اس کا قائل ہوں کہ کوئی بھی ہم کام کریں ہمیں کولیکٹیولی کرنا چاہیے، چاہے تفریح ہو، کوئی کچھ بھی کام ہے. تو یہ میرا آئیڈیا ہے، تو اس کو سٹارٹ کر لیں چاہے جب کی کہیں. حالانکہ پچھلے دنوں ڈاکٹر صاحب نے ایک باکس بھی بنا کے دیوار میں لگایا ہوا وہاں، تو ہم وہاں جاتے تھے جو بھی ڈال دیتے تھے، لیکن پچھلے معلوم ہوا کہ وہ کئی دفعہ خالی ملتا رہا جب بھی کھول کے دیکھا. تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. تو دیکھ لیں، میں حاضر ہوں، جس طرح آپ لوگ فیصلہ کریں گے آئی ایم 100% ود یو پیپل انشاءاللہ. چلیے، اگر ہم آج کی بات مکمل ہو گئی تو پھر ہم کچھ اور بات کر لیں، پھر پروگرام کو آفیشلی ختم کرتے ہیں آج کے. جی فرحین.